الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے پاور آف پیشنس، یعنی صبر و تحمل کی طاقت. کچھ لوگ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ برداشت کرنا جو ہے یہ تو کاورڈیس ہے، تو بزدلی ہے. لیکن یہ ناسمجھی کی بات ہے. صبر سب سے بڑی طاقت ہے. پیشنس سب سے بڑی طاقت ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا ہے صبر والوں کے ساتھ. خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جو پیشنس دکھائیں، جو دنیا میں سہنشیلتا کے ساتھ رہیں. یہ بات حدیث میں اس طرح کہی گئی ہے کہ اعلم ان النصر مع الصبر وان مع العسر یسرا. جان لو کہ سکسیس صبر کے ساتھ ہے، سہنشیلتا کے ساتھ ہے، اور عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ڈفیکلٹیز کے ساتھ ایز ہے. یہ فلاسفی کوئی ریلیجس فلاسفی نہیں ہے. اٹ از بیسڈ آن دی لا آف نیچر. یہ لا آف نیچر ہے. میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو کہ کس طرح سکسیس، بڑی بڑی اچیومنٹ صرف ان کو ہوئی ہے جنہوں نے صبر کے ساتھ کام کیا. دیکھیے، نیوٹن کا نام بہت بڑا ہے. اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1727 میں، 1727 میں. وہ فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ جب چھوٹا تھا وہ ادھر ادھر چپ چاپ کھڑا رہتا تھا، چپ چاپ. تو اس کو کہا جاتا تھا وول گیدرر. بعد کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کنسنٹریشن کی بہت زبردست طاقت تھی. کنسنٹریشن یعنی کسی ایک پوائنٹ پر بہت زیادہ سوچنا. دیکھیے، یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ 101 چیزوں سے صبر کرتے ہیں تب آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. جیسے آج میری بات چیت ہوئی ایک لیڈی سے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو روتا ہے تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے. میں نے کہا کہ اگر بچے کے رونے پر آپ صبر کریں تو آپ بہت بڑا فائدہ ملے گا آپ کو. بچہ جب روتا ہے تو نیچر اس کی ایکسرسائز کرواتی ہے. بچہ دوڑ تو سکتا نہیں، تو وہ ایکسرسائز کے رونے سے سارا ایکسرسائز ہوتی ہے. جو ہے نا، یہ سب ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو بچے کا رونا بچے کی ایکسرسائز ہے. اب چونکہ مائیں جو ہیں یا باپ جو ہیں صبر نہیں کر پاتے، دوڑتے ہیں، اس کو گود میں لے لیتے ہیں. کیا ہوا؟ انہوں نے اس پروسیس کو اسٹاپ کر دیا، ایکسرسائز کے پروسیس کو اسٹاپ کر دیا، اس کو کمزور بنا دیا. تو صبر کو جہاں بھی آپ دیکھیں، تو میں نیوٹن کا کہہ رہا تھا کہ نیوٹن جو ہے بات کو اس نے
پوچھا گیا تھا, اس نے کہا کہ آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی, اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. نہیں, میرے اندر کوئی الگ ڈھنگ کی لیاقت نہیں ہے اسپیشل قسم کی. ایک ہی چیز میرے اندر ہے کہ بہت ہی پیشنٹلی سوچنا, کسی ایک چیز پہ فوکس کر کے پیشنٹلی سوچنا, یہ میری طاقت ہے. اس سے وہ فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس بن گیا. دیکھیے صبر کیا کرتا ہے, پیشنس کیا کرتا ہے, یا سہنشیلتا کیا کرتی ہے. وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے, ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. اور ڈسٹریکشن سے بچنا یہی تو سب سے بڑی طاقت ہے. اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں, اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. اس دنیا میں پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے صبر کا ثبوت دیا, یعنی سہنشیلتا کا ثبوت دیا, انہیں کو انہیں کو سپر اچیومنٹ ہوئی. اور جو ایسا نہیں کر پائے وہ چلے گئے. کچھ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو, کچھ اسلام سے بھی دوں گا, کچھ سیکولر ہسٹری سے بھی دوں گا. پہلے آپ اسلام کے اگزامپل لیجیے. پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ 610 AD میں انہوں نے اعلان کیا نبی کا. 610 AD میں اس وقت کیا تھا وہاں مکہ میں ایک بہت ہی سیکرٹ ماسک تھی جو کعبہ کہتے ہیں, جس کو کہ بہت بڑے نبی تھے حضرت ابراہیم, انہوں نے بنایا تھا. بیت اللہ اس کو کہا جاتا تھا. لیکن بعد کو ڈی جنریشن ہوا لوگوں کا, اور لوگوں کا وہ ہوا, یعنی ان کے اندر بگاڑ آیا. تو یہ گھر بنایا تھا توحید کے ورشپ کے لیے, ایک خدا کی ورشپ کے لیے. لوگوں نے اس میں کیا کیا کہ وہ بت لا کے رکھ دیے, 360 بت. تو جس وقت رسول اللہ وہاں آئے اس وقت جو سین تھا وہ یہ تھا, ایک خدا کی ورشپ کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا وہاں 360 بت رکھے ہوئے. نیچرلی اٹ واز پروووکیٹو سچویشن, پروووکیٹو سین, یعنی مستعد ہو جائے آدمی. اب میں آپ کو کمپیئر کرنے کو کہوں گا, ان کمپیرزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. یہ تو ہے 610 AD کی بات. اس کے بعد 1949 میں ایودھیا کی بابری مسجد میں 3 بت رکھ دی گئے. اب دو کمپیئر کر کے دیکھیے آپ. مسلمان بھڑک اٹھے کہ مسجد بت رکھ دیا, 3 بت بھڑک اٹھے, اور سارے انڈیا میں ساری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کر دیا. اچھا رسول اللہ بھڑکے نہیں, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, سمپلی انہوں نے اس کو اوائڈ کیا. قرآن میں آیت اتری تو اس میں آیت اتری کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. یہ نہیں اتری کہ طاہر الکعبۃ من الاسلام, کعبہ کو پاک کرو. یعنی قرآن میں یہ آیتیں نہیں اتری کہ کعبہ کو پیوریفائی کرو, اپنے کو پیوریفائی کرو. اب رزلٹ دیکھیے آپ, رزلٹ مسلمانوں نے جو ہنگامہ کیا, رزلٹ کیا نکلا. 1992 میں مسجد جو ہے ڈیوالش کر دی گئی. اتنا آپس میں ضد بڑھی, آپس میں اتنا ٹکراؤ بڑھا, اتنا نفرت بڑھی, ایک ضد کی پالیٹکس. اور مسجد آج وہاں پر میک شفٹ مندر ہے. اچھا رسول اللہ نے اعراض کیا, کچھ بھی اس کو ٹچ نہیں کیا بتوں کو. تو کیا ہوا, ایک وقت آیا کہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا, آج وہ ایک خدا کی عبادت کا گھر بنا ہوا ہے. یہ ہے صبر اور بے صبری کو آپ دیکھ لیجیے, صبر اور بے صبری کا فرق دیکھ لیجیے. کہ رسول اللہ نے سہنشیلتا دکھائی, صبر کیا, پیشنس سے کام لیا.
تو وہی ہے کہ علم ان النصر بعد صبر، صبر کے ساتھ سکسیس جڑی ہوئی ہے. اور جب بے صبری دکھائی مسلمانوں نے تو الٹا ہو گیا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں، سہنشیلتا دکھاتے ہیں، تو سارے فورسز جو ہے نیچر کی وہ آپ کے بیکنگ پر آ جاتی ہیں. جیسے کہ یہاں پر چوٹ لگ جائے اور یہاں زخم ہو جائے، آپ پھر دوبارہ اس کو اور نہ بڑھائیں تو سارے باڈی جو ہے، باڈی ڈاکٹر ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. نیچر اس کو اس کی ہیلنگ کے لیے آ جاتی ہے. تو جب بھی آپ کوئی پرابلم ہو اور آپ اس میں بے صبری نہ دکھائیں، بھڑک نہ اٹھیں، بھڑک کر کے آپ نیچر کے کام کو بگاڑ دیتے ہیں. جیسے کہ چوٹ لگ گئی اور آپ لگے اس کو کچھ ہاتھ سے ملنے لگے، کچھ اپنی طرف سے کچھ کرنے لگے، تو باڈی کا جو ڈاکٹر ہے اس کے کام میں آپ نے بادھا ڈال دیا اور وہ بڑھتے جائے گا، بڑھتے جائے گا، بڑھتے جائے گا. یہی معاملہ ساری باتوں کا ہے. جیسے گھر میں دو عورت مرد میں جھگڑا ہو گیا، فرض کیجیے دن میں جھگڑا ہو گیا. اگر مرد جو ہے آج کل طلاق کر دیتے ہیں، نہ کریں، چپ چاپ رہیں، چپ چاپ رہیں اور رات کو سو جائیں. جھگڑا ہو گیا، غصہ ہو گیا، لیکن یہ نہ کریں کہ طلاق، چپ چاپ سو جائے. صبح اٹھے کہ نارمل ہوں گے دونوں کے دونوں. یہ نیچر کا پروسیس ہے. جب آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسی بات آتی ہے، نگیٹو بات، تو نیچر کا پروسیس ہے اس کو پازیٹیو بناتی ہے، پازیٹیو بناتی ہے، پازیٹیو بناتی ہے. اور رات کو یہ سب نیند میں یہ کام ہوتا ہے. مائنڈ جو ہے آپ کی نگیٹیوٹی کو پازیٹیو بدلتا ہے رات کو جب سوتے ہیں آپ. یہ سائیکالوجی بتاتی ہے. سائیکولوجیکل اسٹڈیز سے معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ رات کو سو جائیں تو کیا ہوتا ہے، مائنڈ سونے میں ایکٹیو رہتا ہے. وہ پازیٹیو کو نیگیٹو ہے. جیسے گائے کو آپ گھاس کھلا دیں تو کنورٹ کرتے 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 وہ دودھ نکال دے گی. یعنی گھاس کھلا دیا آپ نے تو اندر کا جو اس کا میکینزم ہے وہ چلنے لگے گا. جو انڈسٹری ہے وہ چلنے لگے گی، یہاں تک کہ وہ گھاس کنورٹ ہو کر کے دودھ بن جائے گی. ایسے مائنڈ جو ہے رات کو پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ بناتا ہے. لیکن اگر آپ بیوقوفی کر کے جھگڑا ہوا دن میں، اب طلاق، اب تو سارا معاملے بگڑ گیا. پھر تو معاملہ بگڑ گیا آپ کا. نیچر کو آپ نے موقع ہی نہیں دیا، نیچر کو موقع نہیں دیا آپ نے. تو جب بھی آپ کو دن میں غصہ آئے، چاہے نیبرہڈ سے آئے، اپنی بیوی سے آئے، کسی سے آئے، چپ چاپ سو جائیے اور صبح اٹھیں گے آپ نارمل ہوں گے بالکل. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. اس طرح دیکھیے اور مثال لیجیے. بہت بڑا مسئلہ مسلمان سمجھتے ہیں کشمیر کا مسئلہ. کشمیر کے مسئلے کو مسلمانوں نے بگاڑا ہے. دیکھیے جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو 1945 میں کیا ہوا کہ امریکہ نے ایٹم بم گرا دیا اور اس کو یعنی جاپان کو سرنڈر کرنا پڑا. اس وقت وہاں پر ایک جزیرہ ہے، ایک آئی لینڈ ہے، اس کا نام اوکیناوا، OKINAVA، اوکیناوا. وہ 1200 کلو میٹر اسکوائر کلو میٹر کا ہے، یعنی 1200 اسکوائر کلو میٹر کا ایک بہت بڑا آئی لینڈ جاپان کا. اس پر قبضہ کر لیا امریکہ نے. تو کیا ہوا، اس کو کہوں گا میں کہ ڈی لنکنگ پالیسی. ایک ہے جاپان کا ریکنسٹرکشن، ایک ہے اوکیناوا پر پھر قبضہ کرنا.
اوکناوا کو چھیننا اس کے ہاتھ سے، یعنی امریکہ کے ہاتھ سے چھیننا. تو اس نے کیا کیا، وہاں کا جو کنگ تھا ہیروہیٹو، 30 ایئرس کا اس نے ایک پلان بنایا ایجوکیشن کا، 30 سال کا، یعنی جاپان کے ریکنسٹرکشن کے لیے. اور اس کو اس نے چھوڑ دیا ویسے ایز اٹ از چھوڑ دیا. اوکناوا کے پرابلم کو ایسے ہی چھوڑ دیا. وہاں جب امریکہ کی فوجیں تھیں، امریکہ کی فوجیں قبضہ کر کے بیٹھ گئیں، انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے اور جاپان کے ریکنسٹرکشن کا پروگرام بنایا. 30 سال میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ جاپان ایک نیا ایمرجنس ہوا، یعنی وہ اکنامک سپر پاور بن گیا. اس بعد امریکہ نے خود ہی 1972 میں اس کو لوٹا دیا. کچھ اب بھی کچھ شاید امریکی فوجیں وہاں ہوں گی، لیکن باقاعدہ طور پر جو قبضہ تھا پہلے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ریکنسٹرکشن پر ساری طاقت لگا دی، ساری طاقت اس کو سہنشیلتا کے کھانے میں ڈال دیا، پیشنس کے کھانے میں ڈال دیا. تو پرابلم اس طرح سالو ہوا کہ جاپان نے بھی ترقی کی اور وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان کو میں بہت دنوں سے لکھتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کرنا چاہیے. انڈیا ان کا نیبر کنٹری ہے، انڈیا سے بہت سارے تجارتیں ہو سکتی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ ہو سکتا ہے، بلین ڈالر دونوں کا فائدہ مل سکتا ہے. تو آپ ڈی لنک کر دیجیے، یعنی بزنس کے جو اپرچونیٹیز ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں، اس کو اویل کیجیے. اور کشمیر کے پرابلم کو میز پر یعنی نیگوسیشن ٹیبل پر ڈال دیجیے. کشمیر کے پرابلم کو نیگوسیشن ٹیبل پر ڈال دیجیے. میں نے اس کے لیے ان کو بھی خط لکھا تھا، پرویز مشرف جب وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، یہی بات ان کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ کشمیر کو نیگوسیشن ٹیبل پر ڈال دیجیے اور انڈیا سے خوب کھول دیجیے. بزنس ہے، ایجوکیشن ہے، آنا جانا ہے، ٹورزم ہے، سب. تو اس کو میں نے کہا تھا ڈی لنکنگ پالیسی. لیکن آپ دیکھیے پاکستان نہیں کر سکا. پاکستان 4 بار انڈیا سے لڑ چکا ہے، ہمیشہ ہارتا ہے وہ. یعنی جاپان نے نہ لڑ کر کے اوکناوا میں اپنا حق منوا لیا، اور پاکستان لڑ کر کے کچھ بھی نہیں پایا، خود فیلڈ اسٹیٹ بن گیا وہ. کیونکہ جاپان نے سہنشیلتا دکھائی، صبر دکھایا، پیشنس دکھایا. پیشنس یہ کہ پرابلم کو اگنور کرو، پرابلم کو اگنور کرو. تو پاکستان نے پرابلم پر صبر نہ کر کے نقصان اٹھایا، کوئی فائدہ نہیں ملا. اور جاپان نے صبر کر کے اتنا بڑا فائدہ اٹھا کہ وہ سپر پاور بن گیا. وہ کتنی بڑی بات ہے یہ. قرآن میں ایک مثال دی گئی ہے کوئن آف شیبا کی، ملکہ سبا. یہ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ یمن کے ایریا میں وہ رول کرتی تھی. اور بیسیکلی یہ ایک تجارتی قوم تھی. وہ بزنس کرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ سمندر کوسٹ پر تھے تو بزنس پھیلا ہوا تھا ان کا بہت دور دور تک. حضرت سلیمان جو تھے وہ کنگ بھی تھے اور پرافٹ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ تم کو سرنڈر کرنا پڑے گا، یعنی سرنڈر کرو تو ہم فوج بھیجیں گے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے واقعہ. تو ملکہ سبا جو تھی، کوئن آف شیبا، اس نے پولیٹیکل سرنڈر کو ایکسیپٹ کر لیا. پولیٹیکل سرنڈر کو نتیجہ کیا نکلا، اس کا پورا بزنس انٹیکٹ رہا بہت عرصے تک. پھر بھی ان کا بزنس ویسے چلتا رہا، کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. آپ اسی کو دیکھیے صدام حسین کے کیس میں. صدام حسین نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنی آرمی کویت میں داخل کر دی، جو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا، اور اس پر قبضہ کر لیا. ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں اکیلا تھا. میں نے کہا کہ بہت
دیوانگی کی بات ہے. یہ غلط کیا ہے صدام نے. اور خوش تھے کہ صدام حسین سمجھتے کہ کویت کو لے کر اپنی طاقت بڑھائے گا اور پھر اسرائیل کو مٹا ڈالے گا. یہ میں اس کو فالس فارمولا مانتا ہوں, اسٹیپڈ فارمولا. اب امریکہ سامنے آیا کیونکہ کویت کا جو امیر تھا وہ اس نے امریکہ سے مدد مانگی اور اس نے اپنی آرمی بھیجی اور صدام حسین کو نکلنا پڑا کویت سے. اس کے بعد امریکہ نے ڈیمانڈ کی کہ صدام حسین جو ہے یہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں, یہ گدی چھوڑ دیں, الیکشن ہوگا عراق میں, جو جیتے گا وہ رول کرے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملٹری رول تھا, یہ کو کر کے آئے تھے, یہ 22 سال تک رول کر چکے تھے یہ. تو امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جسٹیفائڈ تھا امریکہ کے کہنے میں, گدی چھوڑو, الیکشن ہوگا, جو جیتے گا وہ رول کرے گا وہ. تو میں نے اس وقت لکھا تھا ایک مضمون, چوائس بفور صدام. اس میں یہ مثال دی تھی میں نے, صدام صاحب کو چاہیے گدی چھوڑ دیں, بلکہ پالیٹکس چھوڑ دیں. وہ ان کے پاس عراق میں 8 محل تھے, 8 بہت بڑے بڑے محل تھے, پیلس. تو میں نے کہا کہ 8 بہت شاندار کالج کھول سکتے ہیں, وہ 8 کالج کھول دیں اور ایجوکیٹ کریں اس کو, عراق کو, جیسے جیفرسن نے کیا. پھر صدام حسین جو ہیں عراق کے جیفرسن بن جائیں گے, جیفرسن. لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے گدی نہیں چھوڑی. امریکہ نے وہاں بمبارڈمنٹ کیا, پکڑا ان کو اور پھر ان کو پھانسی ہو گئی. اب دیکھیے یہاں پر کہ ملکہ سبا نے پولیٹیکل سرنڈر کو قبول کر لیا. دیٹ واز اے کائنڈ آف سہنشیلتا, کائنڈ آف صبر, یعنی پولیٹیکل سرنڈر پہ صبر کر لیا انہوں نے. تو ان کے سارے انٹرسٹ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے, کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو. اور صدام صاحب نے سرنڈر نہیں کیا. سرنڈر اپنے آپ ایک صبر ہے, صبر کے بغیر آدمی سرنڈر نہیں کر سکتا. اپنے جذبات و صبر, اپنی ایگو پر صبر. کہتے کیا ہوا کہ وہ ختم ہو گئے, 8 پیلس جڑ گئے تھے, وہ استعمال نہیں ہو سکے. تب بھی ان کو $100 بلین بھی تھے. تو وہ سب کر کے وہ کتنا بڑا کام کر سکتے تھے کہ عراق کو ایجوکیٹ کرتے اور وہاں کے جیفرسن بن جاتے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ صبر نہ کرنے کا نقصان اور صبر کرنے کا فائدہ دونوں. دیکھیے آج کل جو مسلمانوں میں کہیں بھی آپ جائیں, مسلم دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں. ہر جگہ آپ کو جو سپر پرابلم بتایا جائے گا وہ کیا ہے, فلسطین, پیلسٹائن کا مسئلہ, اسرائیل کا مسئلہ. کہ سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا سب سے بڑا فلسطین ہے. میں کہوں گا کہ عربs are paying the price of their own wrong policies. وہ بلیم دیتے ہیں اسرائیل کو, سارے عرب لوگ بلیم دیتے ہیں اسرائیل کو. میں کہتا ہوں کہ نہیں, یو آر پیئنگ دا پرائز آف یور اون رانگ پالیسیز. وہ کیسے؟ دیکھیے ایجپٹ میں ایک کنال ہے, اس کو کہتے ہیں سوئز کنال. سوئز وہاں ایک شہر ہے, اس سے وہ کنال گزرتی ہے. تو وہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین کو ملاتی ہے. اس سے پہلے زمانے جب کہ ہوا جہاز نہیں ہوتا تھا, تو جب وہ کنال بنی تو تجارت کو بہت فائدہ اس سے ہوا, کیونکہ سفر کم ہو گیا جہازوں کا, مال بردار جہازوں کا. تو خیر یہ فرینچ کمپنی نے بنایا تھا, فرینچ کمپنی اور برٹش مل کر کے اس سوئز کنال کو. بہت پیسہ لگا تھا, سارا کھودا گیا تھا, یہاں سے ہوا تھا. تو اس کے بعد ایجپٹ نے ان کو لیز پر دے دیا. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. تو سوئز کنال جو ہے ایک کمپنی تھی جو برٹش اور فرینچ کی مل کر بنی تھی, اس کو لیز پر دے دیا, لیز پر دے دیا. لیز ہوتی ہے 99 ایئرس کے لیے عام طور پر, اس کو کہتے ہیں پٹا. 99 ایئرس تک
وہ اس پر ان کا قبضہ رہتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ 99 ایئرس پورے ہونے کے بعد. یہ ہے اس کو کہتے ہیں پٹا یا لیز. تو باقاعدہ مصر کی جو اس وقت گورنمنٹ تھی اس سے ان کا ایگریمنٹ ہوا اور 99 ایئرس کے لیے یعنی اس کمپنی کو پٹے پہ دے دیا گیا, جس کے بیسیکلی دو تھے, برٹش اور فرینچ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مصر میں کو ہوتا ہے اور جمال عبد الناصر جو جنرل تھے یا کرنل تھے وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور کنگ فاروق اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, اس کو نکال دیتے ہیں, وہ بھاگ جاتا ہے, روم وہیں مر جاتا ہے اور یہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں مصر پر. تو انہوں نے کیا کیا, 1956 میں انہوں نے لیٹرلی اعلان کر دیا کہ ہم لیز کو ختم کرتے ہیں اور ہم کینال کو نیشنلائز کر رہے ہیں. ابھی 11 سال باقی تھے, یعنی اس کو ختم ہونے میں 11 سال باقی تھے, نہیں 12 سال پہلے انہوں نے اس کو نیشنلائز کر لیا. انٹرنیشنل لا کے خلاف, اسلام کے خلاف, کیونکہ اسلام میں دیکھیے یہ ہے کہ اوفوا بالعہد اذا عاہدوا, جب کسی سے اگریمنٹ کر لو تو پورا کرو. اوفوا بالعہد اذا عاہدوا, کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب تم کسی سے اگریمنٹ کرو تو اس کو تمہیں پورا کرنا ہے. انٹرنیشنل لا میں تو ہے ہی ہے یہ بات. تو انہوں نے امریکن یعنی اسلامی پرنسپل کے خلاف, انٹرنیشنل لا کے خلاف کیا کیا کہ 12 سال پہلے سوئز کمپنی کو وہ کر دیا, باہر کر دیا اور حکومت مصر ایجپشن گورنمنٹ نے اس کو قبضہ کر لیا اس کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں نئی تھنکنگ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ دوسرا ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. وہ کرے گا, وہ بدلہ لے گا. چنانچہ دیکھیے برٹش گورنمنٹ, فرینچ گورنمنٹ اور اسرائیل تین نے مل کر ایک پلان بنایا, اور سیکرٹ پلان. تین نے مل کر بنایا پروگرام, اور 1966 میں 1967 میں حملہ کر دیا, اٹیک کر دیا مصر پر, اور سارا ان کا جو ایئر فورس تباہ کر دیا, تباہ کر دیا. اتنی زبردست تیاری کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہ ان کے جو رڈار تھے ان کے یعنی مصریوں کے, وہ اس کو پکڑ نہیں سکے. ان کے جہاز آ رہے ہیں بمبارڈمنٹ کے لیے. کیوں؟ ان کے جہاز ان کے جو رڈار تھے وہ رشین میک تھا, رشیا کا بنا ہوا, اور وہ اوپر تو پکڑ سکتے تھے, نیچے نہیں پکڑ پاتے تھے. اس کو انہوں نے دریافت کر لیا کہ ان کے رڈار جو ہے صرف اوپر کے اوپر جو جہاز اڑتا ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں, اگر نیچے جہاز اڑے تو نہیں پکڑ پائیں گے وہ. اس کو پتہ کیا انہوں نے اس سیکرٹ کو, اور پھر انہوں نے اپنے جہاز کو بامبرس جو تھے اس کو نیچے کے لیول پہ اڑایا, اور جا کر کے ان کا جو ایئر فورس کا جو ساری ایئر فورس کو تباہ کر دیا, بمبارڈمنٹ کر دیا اور قبضہ کر لیا. تو دیکھیے بالفور جو ورڈکٹ تھا 1948 میں, اس میں رفلی عربوں کو آدھا دیا گیا تھا فلسطین کا, آدھا یہودیوں کو دیا گیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سارا مسجد اقصیٰ, سارا ایسٹ یروشلم سب عربوں کے پاس تھا. پورا یروشلم عربوں کے پاس تھا, پورا مسجد اقصیٰ عربوں کے پاس تھی. تو کتنے اچھا میں تھے وہ. لیکن اب جو انہوں نے کیا اٹیک, تو سارا قبضہ کر لیا, یہ سب قبضہ کر لیا, اور ان کو ڈھکیل کر کے غزہ پٹی میں مجبور کر دے رہنے کے لیے. اب اس کے بعد سے لڑ رہے ہیں یہ عرب لوگ. تو لڑنا کیا ہے؟ آپ نے ایک غلط اسٹیپ لیا
کہ آپ نے لیز کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑا 12 سال پہلے، اور تین ملکوں کے آپ نے غصہ دلایا، برٹش، فرینچ اور اسرائیل. وہ تو ریٹیلیٹ کریں گے، وہ انہوں نے کیا بھرپور طریقے سے پلان کر کے، اور آپ کو تحس کر دی، آپ قبضہ کر لیا، آپ چلاتے رہیے آپ. تو 67 سے آج تک اتنا عرب اس میں جان دے چکے ہیں، پیسہ دے چکے ہیں، سب کچھ، ایک انچ بھی زمین وہ ریگین نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں، صرف تباہ ہو رہے. اب ایک کی مثال یہ ہے، یہ مثال ہے بے صبری کی. یعنی 12 سال صبر نہیں کیا انہوں نے. لیز ختم ہوتی تھی 12 سال میں. تو ان لوگ، اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب یہ انہوں نے ابالش وہ کیا تھا، نیشنلائز کیا تھا، تو پوری مسلم دنیا میں ایک تھا جس نے کہا تھا غلط کام کیا. سارے مسلمان خوش ہو رہے تھے. یہ ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ سارے مسلمان خوش ہو رہے تھے، صرف میں نے کہا کہ غلط کام ہوا. تو اب یہ مثال میں نے دی آپ کو اس بات کی کہ بے صبری کا نقصان کیا ہوتا ہے. یعنی 12 سال آپ صبر نہیں کیا آپ نے، تو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا آپ کو. اب دوسری مثال لیجیے صبر کی. وہ مثال ہے ہانگ کانگ کی. ہانگ کانگ دیکھیے، چائنا کا ایک حصہ ہے. کولونیلزم کے زمانے میں برٹشرس نے اس کو لیز پر لے لیا. جب یہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ڈفرینٹ کنٹریز پہنچی، تو اس نے ہانگ کانگ کو چائنا سے لیز پر لے لیا. یہ لیز ختم ہوتی تھی 1997 میں، 1997 میں. تو چینی گورنمنٹ نے اس سے پہلے برابر نیگوسیشن شروع کیا برٹش سے، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس پر قبضہ کر لیں. بہت آسان تھا ان کے لیے، کیونکہ ہانگ کانگ تو چائنا کا ایک پارٹ تھا، وہاں بہت آسانی سے آرمی بھیج سکتے تھے. اور برٹشر تو انگلینڈ میں ہے، یورپ میں ہے، بہت دور. تو جب چاہتے وہی کام کر سکتے تھے جو ناصر نے سویز میں کیا. بڑھ نہیں جا سکیا انہوں نے توڑا نہیں اس اگریمنٹ کو. بات کرتے رہے کہ جیسے اگریمنٹ ختم ہو فوراً آپ کو واپس جانا ہے. یعنی نیگوسیشن کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 1997 میں جب پٹے کی یہ لیز کی مدت ختم ہوتا آپ واپس چلے جائیں. آپ چاہے یہی ہوا بالکل ٹھیک اس وقت جس دن کے لیز ختم ہوئی ہے، وہ واپس چلے گئے اور ہانگ کانگ چائنا قبضے میں آ گیا. یعنی چائنا نے کچھ بھی نقصان نہ اٹھایا اور ہانگ کانگ کو مل گیا، اور عربوں نے کچھ بھی نہیں پایا اور فلسطین کو کھو دیا. یہ بالکل ہسٹوریکل بات کہہ رہا ہوں میں، کوئی خطابت نہیں، آریٹری نہیں، کوئی تقریر نہیں. تو اس کو کہتے ہیں پیشنس، صبر، سہنشیلتا، برداشت، تحمل. تو آپ نے دیکھا کہ مصریوں نے، یا سارے عرب شامل تھے اس میں، مصری کی بات نہیں ہے، یہ پورا عرب ورلڈ شامل تھا، پورا مسلم ورلڈ شامل تھا مجھ کو چھوڑ کر کے. میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ غلط کیا ناصر نے. تو عربوں نے اپنی بے صبری کی پالیسی سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا، اتنی بھی ذلت، اتنی بڑی ذلت، اتنی بھی ذلت، وہ ختم ہونے والے نہیں رہی. اور چائنا نے صبر کر کے، یعنی صبر کا مطلب ہے پالیسی آف پیشنس، پالیسی آف سہنشیلتا، کو نتیجہ کیا ہو کہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، ہانگ کانگ کو دوبارہ مل گیا. یہ ہے پاور آف پیشنس. ایک گھر سے لے کر کے انٹرنیشنل ہسٹری تک ہر جگہ آپ اس کی مثالیں پا سکتے ہیں. گھروں میں جو طلاق ہوتا ہے، سپریشن ہوتا ہے، بیوی الگ اور شوہر الگ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے بے صبری کی وجہ سے. دیکھیے جب آدمی مل کر رہے گا
چاہے دو آدمی مل کر رہے ایک گھر میں، چاہے دو قوم مل کر رہے کسی کنٹری میں، یا بہت سی قومیں رہیں پوری دنیا میں، تو ضرور کے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوگا، کچھ نہ کچھ ڈفرینسز آئیں گے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، بٹ نیچرل. اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا ہی چاہیے کہ بھائی سہنشیلتا، صبر، برداشت، تحمل، پیشنس. دیکھیے پیشنس کیا چیز ہے؟ پیشنس جو ہے کوئی کاورڈنس نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے. پیشنس مینس وائز پلاننگ. پیشنس مینس وائز پلاننگ، یعنی جب کوئی بات آئی تو آپ بھڑکے نہیں، پرووک نہیں ہوئے. آپ لے کے سوچنے، ڈسکس کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، اسسمنٹ لینے لگے، خوب سوچا، اور پھر سوچ سمجھ کے ایک پلان بنایا. اور دوسرا کیا ہے کہ جب کوئی سچویشن کریٹ ہوئی تو آپ بھڑک اٹھے، پرووک ہو گئے اور لڑنے لگے. تو گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہوتا ہے اسی وجہ سے. قوم کا ہوتا ہے لڑائی چھڑ جاتی ہے اسی وجہ سے. گھر کے طلاق اور مختلف کنٹریز کے بیچ میں لڑائی سب ہوتی ہے ایک ہی وجہ سے کہ صبر نہیں کر پاتے، سہنشیلتا نہیں دکھا پاتے، پیشنس نہیں دکھا پاتے. پوری ہسٹری میں یہ ہوا ہے، پوری ہسٹری میں. تو سب سے بڑی چیز ہے پاور آف پیشنس. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. امپیشنس سب سے بڑی کمزوری ہے، امپیشنس سب سے بڑی کمزوری ہے، اور پیشنس سب سے بڑی طاقت ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سچویشن تو کریٹ ہوگی، انوانٹیڈ سچویشن جو آپ کو اچھی نہ لگے، یہ تو ہوگا. تو جب کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہوتی ہے تو اس وقت دو باتیں ہوتی ہیں. ایک پرابلم، لیکن پرابلم کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز بھی. جس حدیث میں آتا ہے، جو میں نے ابھی پڑھی حدیث آپ کے سامنے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ود ایوری پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. یہ حدیث ہے، ود ایوری پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ دونوں ٹوین ہیں، ٹوین. یعنی پرابلم اور اپرچونیٹی دونوں ٹوین ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوگا پرابلم ہو اپرچونیٹیز نہ ہو. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ بھڑکتے نہیں، جب آپ مشتعل نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اپرچونیٹیز کہاں ہیں. جب بھڑک اٹھیں گے، آپ غصے میں آ جائیں گے، تو آپ اندھے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں غصہ اندھا کرتا ہے آدمی کو، غصہ اندھا کرتا ہے آدمی کو. تو اندھے بننے کا نقصان کیا ہوگا؟ اپرچونیٹیز آپ کو دکھائی نہیں دیں گی، اپرچونیٹیز آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. مطلب پاکستانیوں کو انڈیا سے نفرت ہو گئی، تو کیا ہوا؟ ان کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ انڈیا تو بہت اسٹرانگ ہے، بہت طاقتور ہے، ہم اگر لڑیں گے تو ہم ہی ہاریں گے. یہ نہیں دیکھا انہوں نے. یعنی اگر وہ غصے میں اندھے، نفرت میں اندھے نہ ہو گئے ہوتے، نفرت میں اندھے نہ ہو گئے ہوتے، تو وہ سوچتے کہ بھائی انڈیا سے لڑنے کا مطلب کیا؟ بات چیت کرو، وہ تو ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، ہم زیادہ بڑا ہے، تو لڑنا کیا ہے؟ بات چیت کرو. لیکن جب نفرت آ گئی، جب ہیٹ آ گئی، جب غصہ آ گیا، تو سب کچھ اوجھل ہو گیا، کچھ دکھائی نہیں دیا، بس لڑائی. اور 4 بار لڑکے 4 بار ہارے. اور اگر وہ عقل سے کام لیتے تو سوچتے کہ بھائی دیکھو، کشمیر تو ایک پرابلم ہے، ساتھ ساتھ انارمس اپرچونیٹیز ہیں، انارمس اپرچونیٹیز. وہ ہے تجارت، بزنس. مثال کے طور پہ دیکھیے، پاکستان میں سوئی گیس نکلی، یہاں گیس نہیں تھی. پاکستان
انڈیا کو بیچتا سوئی گیس. پاکستان کو کوئلہ چاہیے, انڈیا میں کوئلے کی بھرمار ہے اور پاکستان میں کوئلہ نہیں ہے, تو پاکستان والے آسٹریلیا سے کوئلہ لاتے ہیں اتنی دور جا کر کے, یعنی پڑوس میں کوئلہ موجود ہے, پاکستان کے پڑوس میں کوئلہ موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بہت کوئلہ ہے, بہت کوئلہ ہے, اور پاکستان کے پاس نہیں کوئلہ ہے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی یعنی اسٹیبل پالیسی ہے. دیکھیے کہ اپنے نیبرہڈ سے نہیں خریدتے, جا کر آسٹریلیا سے لاتے ہیں, اور کئی گنا مہنگا ہو جاتا ہے, وہ کئی گنا مہنگا ہو جاتا ہے وہ. تو کیوں؟ اندھے پن میں. تو اگر جو پرابلم ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر کو لے کر, وہ نفرت میں نہ ڈوبتے, بھڑکتے نہیں, غصہ نہ کرتے, تو سوچتے کہ بھائی پرابلم ہو گیا تو ٹھیک ہے, اس سے بات چیت کریں گے, باقی جو اپرچونیٹیز اس کو اویل بھی کریں گے ساتھ ساتھ. اسی کو میں کہتا ہوں ڈی لنکنگ پالیسی. یو ہیو ٹو ڈی لنک پرابلم فرام اپرچونیٹیز. ٹھنڈے دل سے سوچتے, بالکل ٹھنڈے, تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹیبل پہ رکھ دو کشمیر کے ایشو کو, بات چیت کرو, باقی ہم ٹورزم چلائیں گے انڈیا سے. ٹورزم ہے, ایجوکیشن ہے, بزنس ہے, یہ سب کھول دو دروازے سے خوب. تو اربوں خربوں یعنی ٹریلین ڈالر کا نقصان کیا ہے اس پالیسی کی وجہ سے. یہاں تک کہ اب سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ, یعنی امریکہ کی مدد پہ چل رہا ہے وہ. غور کیجیے, فیلڈ اسٹیٹ. کیوں؟ جنگوں میں اتنا نقصان اٹھایا انہوں نے. تو پاور آف پیشنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ وائز پلاننگ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ایک صاحب سے جو بہت وہ اچھے کامیاب بزنس مین تھے, تو میں نے اپنے پچھلے مائنڈ سیٹ میرا جو تھا, جو گاؤں میں بنا تھا میرا, تو میں نے کہا کہ بزنس میں سب سے اچھی چیز ہے ہارڈ لیبر. میں نے کہا میں ایسے ایکسچینج کرتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, ڈسکس کرتا ہوں, اس سے مجھ کو فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کی بات ہے, اب ہارڈ لیبر سیکنڈری چیز بن گئی ہے. ایک کامیاب تاجر تھا وہ, پڑھا لکھا تھا وہ, تو میں تو گاؤں میں پیدا ہوا, وہی رہا, تو بس سمجھتا تھا سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ وہ ایگریکلچر کا زمانہ تھا. ایگریکلچر میں کیا ہے, محنت کرو محنت کرو محنت کرو, بس اور کیا ہے. تو اپنے اس مائنڈ سیٹ کو لے کر کے میں نے کہا کہ بزنس میں سب سے بڑی چیز جو ہے کامیابی کے لیے ہارڈ لیبر. کہ نہیں, پلاننگ سب سے بڑی چیز ہے. پلاننگ نمبر 1 پر ہے, ہارڈ نمبر 2 پر ہے. اب یہ کیسا آدمی کو سمجھ میں آتا ہے جب سوچے وہ. جب غصے میں آ جائیں گے تو کچھ نہیں دکھائی پڑے گا آپ کو. پلین تو صبر کا سب بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ وائز پلاننگ کر پاتے ہیں. پلاننگ کے لیے دیکھیے کیا کرنا پڑتا ہے. پلاننگ کے لیے سوچنا پڑتا ہے اپنی سچویشن کیا ہے, حالات کیسے ہیں, آپ کے ریسورسز کیا ہے, باہر کے ریسورسز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو اسیس کرنا پڑتا ہے, ایگزامن کرنا پڑتا ہے. سارے یعنی نگیٹو آسپیکٹ, پازیٹیو آسپیکٹ, پلس پوائنٹ, نگیٹو پوائنٹ سب دیکھنا پڑتا ہے. ہر چیز کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں, مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں. سارے چیزوں کو اسیس کر کے پھر ایک بنایا جاتا ہے جو کہتے ہیں پلان. تو پلان کون بنا پائے گا؟ جو بھڑک اٹھتا ہے, بھڑک اٹھنے والا تو ریئیکٹ کرے گا. جو بھڑک اٹھے وہ ریئیکٹ کرے گا. پلان کہاں سے بنائے گا؟ تو سب اس زمانے میں کسی بڑی اچیومنٹ کے لیے ضروری ہے پلاننگ. اور پلاننگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ سہنشیلتا, صبر, پیشنس. تو آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے صبر کا اور کتنا بڑا نقصان ہے بے صبری کا. جب بھی کہیں بات بگڑتی ہے, جب کہیں بریک ڈاؤن ہوتا ہے, جو بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. یہ بات وہ بات دنیا بھر کی بات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, طلاق دینے کے لیے آپ
ایک ہی بیٹھک میں طلاق 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 مت کیجیے. اسلام کی طریقہ اس کو پکڑیے. پہلے مہینے میں کہیے کہ میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں, دوسرے مہینے کہیے کہ میں نے دوسرا طلاق دیا, تیسرے مہینے میں اس کو فائنلائز کیجیے. کئی لوگ میرے پاس آئے, میں اس طرح ان کو بتایا تو پھر لوٹے نہیں وہ, کیونکہ وہ سب اپنا کمپرومائز کر لیا انہوں نے, غصہ ختم ہو گیا, بات ٹھیک ہو گئی. غصے میں بات بگڑتی ہے اور صبر میں بات بنتی ہے. غصے سے بات بگڑتی ہے اور سہنشیلتا کے ساتھ بات بنتی ہے. جو بھی لوگ طلاق طلاق کرتے ہیں وہ سب غصے میں ہوتا ہے. غصے میں اگر وہ برداشت کر لیں اور پلاننگ کے تحت کریں, پلاننگ کر کے تو طلاق دیں گے نہیں, طلاق دیں گے نہیں. ایسی لڑائیاں ہیں جو لڑ جاتے ہیں دھڑا دھڑ, تو اگر سوچیں تو لڑائی نہ کریں, سوچیں تو لڑائی نہ کریں. تو یاد رکھیے صبر یا پیشنس جو ہے اس کی کیوں طاقت ہو, کیوں ہے وہ طاقت, اس میں آپ کے پورے وجود کو آپ یوٹیلائز کر پاتے ہیں, پورے وجود کو یوٹیلائز کر پاتے ہیں. یعنی جب آپ صبر کریں گے تو آپ سوچیں گے, اپنی عقل لگائیں گے, سارا جو آپ کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے, پھر ایک پلان بنائیں گے آپ. اچھا, آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں, غصے بھڑک اٹھتے ہیں, تو پورا آپ کا وجود نہیں اس میں یوٹیلائز ہوتا ہے. بس ہاتھ سے مسئلہ مار دیا آپ نے تو یہ ہاتھ استعمال ہوا, مائنڈ کہاں استعمال ہوا, مائنڈ کہاں استعمال ہوا. تو جب بھی آپ ریئیکٹ کریں گے, آپ بھڑک اٹھیں گے اور بھڑک کر کچھ کام کریں گے, تو بہت پارشل سینس میں آپ کا وجود استعمال ہوگا. اور جو آپ پلاننگ کر کے کام کریں گے تو آپ پورا وجود استعمال ہوگا, اس میں پورا آپ کا جو ہستی ہے پوری استعمال ہوگی اس میں. آپ غور کیجیے کتنا فرق پڑ جائے گا, کتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا, کتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ایک ہی فارمولہ ہے زندگی کامیابی کا, وہ ہے صبر, پیشنس. پرافٹ آف اسلام کی جو لائف ہے وہ پوری ایک ہی لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ کہیں گے صبر کی پالیسی, صبر کی پالیسی. پوری لائف. رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی ملی آپ کو, یعنی وہ پوری ہسٹری میں سب سے بڑی کامیابی آپ کو ملی. جیسے وہ کتاب چھپی ہے دا 100, تو دا 100 جو ہے ایک امریکن رائٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, اس نے دنیا کے 100 آدمیوں کو کی لسٹ بنائی, جو سپر اچیورس کی لسٹ. 100 ایسے آدمی جنہوں نے دنیا میں زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی. تو ٹاپ پر رکھنا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے ٹاپ پر, نمبر 1 پر. اگرچہ اس کا میں نے پڑھا, اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی ان کو, یہ اس میں نہیں بتایا گیا. بس یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے. لیکن میں نے جو اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ سب سے بڑی کامیابی راز جو ہے یہی ہے کہ ہمیشہ آپ صبر کرتے تھے, ہمیشہ آپ نہ بھڑک کر کے سوچتے تھے. ہر کام آپ کا پلاننگ کے ذریعے ہوتا تھا, پلاننگ کے ذریعے سے, پلاننگ کے ذریعے سے. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو, رسول اللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے مکہ سے وہ طائف, تو راستے میں پہاڑ آ گیا. پہاڑوں میں درے ہوتے ہیں, ادھر ہی پہاڑ ادھر ہی پہاڑ, بیچ میں درہ, تو جو کہتے ہیں پاس, PASS پاس, درہ. تو وہ درے جو ہے اتنے چوڑے نہیں ہوتے. آپ کے ساتھ اس وقت کوئی 12,000 آدمی تھے, اب ایسے پھیلے ہوئے تھے, وہ پھیلے ہوئے تھے.
ہورائزنٹل وے میں پھیلے ہوئے تھے. 12 چلیں تو پھیلے ہوئے چلیں گے. اب وہاں پہنچے تھے لوگ, ان کا کیا کیا کیسے اتنے سارے ہم لوگ ہیں, اور یہ پاس جو ہے یہ درہ جو ہے تو بہت تنگ ہے. تو آپ دیکھیے رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. بالکل یعنی اپنے کو بہت ایک ٹھنڈے طریقے سے سوچ کر کے رائے بنانا, ایک دم ہمیشہ ٹھنڈے مائنڈ سے سوچنا. تو آپ نے کہا کہ جانتے ہو اس راستے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الذائقہ اس کا نام ہے. چونکہ وہ تنگ راستہ تھا, لوگوں نے اس کا نام بھی رکھ دیا تھا الذائقہ, تنگ. یہ نام تھا اس کا, الذائقہ, نیرو لین. تو آپ کہا نہیں, بل وہ الیسرا, یہ تو چوڑا راستہ ہے, یہ تو آسان راستہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اب لوگ جو ہے اس واقعے کو, وہ جو سامنے جو تھا اسی میں الجھے ہوئے تھے. اس سے باہر نکل کر کے جو کہتے ہیں آبسیشن, لوگ آبسیشن میں سوچتے ہیں. سامنے ایک درہ ہے, وہ تنگ ہے, بس اسی کو لے کر سوچ رہے ہیں. آپ اس سے باہر آئیے, اس آبسیشن سے باہر آئیے, تب سامنے آئے گا آپ کو. تو آپ نے کہا کہ بہت آسان ہے, اب تم پھیلے ہوئے ہو یعنی ہارزونٹل وے میں, اب تم ورٹیکل وے میں آ جاؤ, یعنی لائن بنا لو. یعنی لائن بنا لو تو 2 2 4 کی لائن بنا کر کے سب پار ہو گئے. تو جو لوگ بھڑک جائیں وہ کبھی سوچ نہیں پاتے, جو بھڑک جاؤ کبھی سوچ نہیں پاتے, اور جو نہ بھڑکیں وہ سوچ پاتے ہیں. تو یاد رکھیے سب سے زیادہ بڑا ذریعہ کامیابی کا آپ کے مائنڈ کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. مائنڈ کا بے پناہ کیپیسٹی ہے. مائنڈ کو یوٹیلائز کر کے آپ پلان کر سکیں. ہاتھ پاؤں سے کیا کریں گے آپ؟ ہاتھ سے کسی کو ماریں گے تو کتنا مار پائیں گے آپ, لیکن مائنڈ سے آپ سوچتے ہیں تو بہت بڑا کام کر پاتے ہیں آپ. تو سب سے بڑا راز ہے کامیابی کا کہ اپنے مائنڈ کو بھرپور طور پر یوٹیلائز کر سکیں. مائنڈ کو کبھی یوٹیلائز کر پائیں گے آپ جب آپ نہ بھڑکیں, جب سہنشیلتا کے ساتھ رہیں, آپ صبر کے ساتھ رہیں, پیشنس کے ساتھ رہیں. یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, جو آپ کے بکھراتی ہیں آپ کی صلاحیتوں کو, اس کو اگنور کریں, بلا دیں اس کو, اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, ٹھنڈے دماغ سوچ کے پلان کریں. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے پلان بنانا. صبر کوئی پسپائی نہیں ہے, بزدلی نہیں ہے. یعنی قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو کسی بھی دوسری چیز کے لیے نہیں ہے. مطلب قرآن میں نماز کی بات ہے, وہ قرآن میں نماز کی بات ہے, اور روزے کی بات ہے, حج کی بات ہے, زکوٰۃ کی بات ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ٹیچنگ کی بات ہے. لیکن صبر کے بارے میں ایک ایسی آیت ہے جو کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے. وہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے انلمیٹڈ ریوارڈ پائیں گے. یہ ورس قرآن میں کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے, نہ نماز کے لیے, نہ روزے کے لیے, نہ حج کے لیے, نہ زکوٰۃ کے لیے, کسی چیز کے لیے نہیں, صرف صبر کے لیے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے انلمیٹڈ ریوارڈ پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور ورلڈ ہیئر آفٹر سے بھی ہے. یعنی پری ڈیتھ پیریڈ سے بھی ہے, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ سے بھی. دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے, آخر سے بھی اس کا تعلق ہے. صبر ہی میں دنیائی کامیابی ہے اور صبر ہی میں آخرتی کامیابی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو جو صبر نہ کر سکے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. بڑا کر لڑتا رہے گا اور غصہ کرے گا, ٹینشن میں رہے گا ہمیشہ. ایک بہت بڑا فائدہ صبر کا یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن فری بنا دیتا ہے صبر. بہت بڑا فائدہ. جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ
الخیر فیما وقع، جو ہو گیا وہی ٹھیک تھا. واٹ ایور ہیپن فار گڈ. اب ایک کوئی بات بگڑ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، مثلا کبھی کسی کا جاب چھوٹ جاتا ہے، بزنس میں آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، ہوتے رہتے ہیں یہ سب باتیں. تو اگر آپ کے اندر صبر کی سوچ ہو، صبر والی سوچ، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی حضرت علی کا فارمولہ اپلائی کریں گے، الخیر فیما وقع، جو ہوا وہی ٹھیک تھا. واٹ ایور ہیپن فار گڈ. تو کیا ہوگا؟ ود ان سیکنڈ آپ نے اپنے کو ٹینشن فری بنا لیا، ود ان سیکنڈ. جیسے کہ میرا پہلا بچہ جو تھا اس کا نام تھا شمس الاسلام، وہ پہلا بچہ تھا میرا. تو اس وقت میں لکھنؤ میں تھا، 5 سال کی عمر ہو چکی تھی اس کی. تو مجھے لکھنؤ میں اس وقت ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. تو ٹیلی گرام آیا کہ شمس الاسلام کی ڈیتھ ہو گئی. تو 6 جاپلنگ روڈ پر وہاں تھا میں لکھنؤ میں کسی صاحب کے ساتھ. تو میں اٹھا، ٹیلی گرام دیکھا، اٹھا، جا کے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، بس بات ختم. نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی کچھ، نہ کچھ، یعنی ود ان منٹ سب ختم. یہ الخیر فیما وقع، واٹ ایور ہیپن فار گڈ. یہ صبر کا بریکل ود ان سیکنڈ، ود ان منٹ آپ اپنے کو ٹینشن فری بنا لیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آج کے دنیا، جب تک آپ آج کی دنیا میں، پہلے بھی ٹینشن ہوا کرتا تھا، آج کی دنیا تو بہت ٹینشن ہے، ہر آدمی ٹینشن میں جیتا ہے. آج کل جو ہے کوئی ٹینشن فری نہیں، کوئی بھی ٹینشن فری نہیں. تو کتنا آسان فارمولہ ہے اگر آپ کے پاس صبر ہو کہ الخیر فیما وقع، واٹ ایور ہیپن فار گڈ. لیکن جب تک آپ میں سہنشیلتا نہ ہو، صبر کا مادہ نہ ہو، پیشنس کی طاقت نہ ہو، آپ نہیں کر سکتے ایسا. تو اتنے بڑے فائدے کنارے رہ کر کے بھی آپ نے کو یعنی روئیں گے، ٹینشن میں رہیں گے، اور اپنے کو بیمار بنائیں گے، اپنے نقصان میں اضافہ کریں گے. تو صبر کا فارمولہ ماسٹر فارمولہ ہے زندگی کے لیے. صبر کا فارمولہ زندگی کے لیے ماسٹر فارمولہ ہے، ہر جگہ اپلیکیبل ہے. وہ گھر کے اندر بھی، نیشنل پالیٹکس میں بھی، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی، ہر جگہ. کوئی بھی واقعہ جو ہے آپ سوچیں تو آپ دیکھیں گے وہاں بے صبری سے بات بگڑی ہوگی اور صبر سے بات بنی ہوگی. تو صبر سب سے اچھا فارمولہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Anwar Jamal from Deoband. اگر ہر چیز کو اس رب نے فائنل ماڈل پر بنایا ہے تو پھر کچھ بچے پیدائشی طور پر اپاہج کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ وہ بھی فائنل ماڈل ہے. جو بہت ہیلدی پیدا ہوتے ہیں انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں کیا ہے. بڑے بڑے کام انہوں نے کیا ہے جو بہت ہیلدی نہیں تھے. آپ تاریخ پڑھیے، جو بہت مسل والے ہوتے ہیں انہیں ساتھ ٹرین پھیلا رکھا ہے. دنیا میں ٹیررزم آج کل ہے، ان کی میں تصویریں دیکھتا ہوں جب، بالکل دیو ہوتے دیو. اگر خدا سب کو پیدا کرتا ہے دیو، دنیا میں رہنے قابل نہ ہوتی. آپ جو ہے دیکھیے، مائنس پوائنٹ خالی بد دیکھیے، پلس پوائنٹ کو بھی دیکھیے. میرا تو تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ بیمار رہتے ہیں، کچھ ان کے کچھ سیٹ بیک ہوتا ہے، کچھ بات بگڑ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ان کا، وہی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور جب بہت تندرست، بہت ہینڈسم ہوتے ہیں، بہت ہی اسمارٹ، وہ کچھ کام نہیں کرتے. وہی دنیا میں سارے فساد پھیلاتے ہیں. یہ میرا تجربہ یہی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں خود اپنے بارے میں بہت سوچتا تھا کہ میں اتنا کمزور ہوں, یعنی فزیکلی بہت ہی کمزور ہوں, یعنی فزیکلی میں اتنا کمزور ہوں کیا شاید آپ سوچ نہ پائیں. میں اکثر سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کمزور کیوں بنائے. تو جب میں ٹیررسٹ دیکھتا ہوں آج کل تو میں بھی ٹیررسٹ ہوتا اگر میں طاقتور ہوتا تو. اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیا ایسے کہ میں ٹیررسٹ بن جاؤں. تو ہر چیز کا دیکھیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے, اب پلس پوائنٹ کو دیکھیے, صرف نیگیٹو پوائنٹ کو مت دیکھیے. یہ بہت ضروری ہے ایسا کرنا. جیسے آج میں امریکہ کے لیے میرا ایک ایڈریس تھا اس پر ٹیلی فون پر 15 منٹ ایڈریس کیا میں نے, اس کے بعد سوال جواب ہوا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب آپ کہتے ہیں قرآن پھیلانے کے لیے, تو قرآن تو موسٹ کنٹروورشل بک ہے اس زمانے میں, کیسے پھیلایا جائے؟ تو میں نے کہا دیکھیے آپ مائنس پوائنٹ دیکھ رہے ہیں, پلس پوائنٹ دیکھیے. یوں کہیے کہ قرآن اس وقت سب نیوز میں ہے سب زیادہ. یوں کہیے کنٹروورشل مینس کہ وہ چھپ رہی ہے میڈیا میں, آ رہی چرچا ہو رہا ہے اس کا. تو قرآن جو ہے ہر دن میڈیا میں آ رہا ہے. اس آسپیکٹ کو دیکھیے آپ, جب میڈیا میں آ رہا ہے قرآن کی چرچا تو لوگ سوچتے کیا کتاب ہے, کیا چیز ہے, اور پھر اس کو وہ یعنی دوڑنے کے پڑھنے کے جو ہمارے ساتھی ادھر جاتے ہیں قرآن لے کر کے, لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دو. تو آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو کنٹروورشل بک ہے, نہیں, اس نظر سے دیکھیں کہ وہ نیوز میں ہے. تو آپ سمجھیں گے قرآن پڑھانے کا کتنی بڑی اپرچونیٹی کھل گئی ہے زمانے میں. This question is from Mr. Shah Nawaz Siddiqui from New Delhi. کیا صبر کے ذریعے آتنکواد سے لڑا جا سکتا ہے؟ ضرور لڑا سکتا ہے, کوئی لڑتا ہی نہیں, کوئی لڑتا ہی نہیں. لڑتا کون ہے؟ مہاتما گاندھی نے دکھا دیا ہے. اس ملک میں آپ جانتے ہیں 1857 سے لوگوں نے لڑ کر کے انگریزوں کو نکالنا چاہا. علماء بھی لڑتے رہے, سبھاش چندر بوس بھی لڑتے رہے, اور یہ تلک بھی لڑتے رہے, سب لڑ کر کے انگریز نہیں نکال پائے. وہ نہ علماء نکال پائے, نہ سبھاش چندر بوس نکال پائے, نہ تلک نکال پائے. اور گاندھی آیا تو انہوں نے نکال دیا. انہوں نے یعنی صبر کی پالیسی چلائی, نان وائلنس, اہنسا. وہ اتنے طاقتور تھی کہ وہ انگریز جانا پڑا. اس سے پہلے آپ کو میں نے ایک سنایا تھا قصہ کہ جب گاندھی نے اعلان کیا 1919 میں غالباً یا 1920 میں شاید, کہ اب ہم آزادی کی لڑائی لڑیں گے بنا ہتھیار کے, یعنی وائلنس نہیں کریں گے, نان وائلنس یعنی نان وائلنٹ ایکٹیویزم چلائیں گے. تو انگریزوں کو سمجھ میں کہ اب کیا کریں ہم. تو اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا, یہ ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا. تو ایک انگریز کلیکٹر نے تار بھیجا اپنے سیکریٹریٹ کو کہ آپ بتائیے کہ ہم کیسے ایسے آدمی سے کیسے لڑیں جو ہتھیار استعمال نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا تھا کائنڈلی وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی. کیونکہ اگر دوسرا آدمی آ رہا ہے ہتھیار لے کر, ہم بھی ہتھیار چلاتے تھے. اب اسے تو کچھ نہیں, کپڑا بھی اتار دیا, ہتھیار بھی چھوڑ دیا, تو آپ کیسے مارے اس کو؟ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ جیت ہو گئی اس کی. اور حدیث میں ہے, دیکھیے یہی بات, ان اللہ یوتی الرفق ما لا یوتی العنف. اس کا مطلب ہے God grants to non-violence what he does not grant to violence. لوگوں کی ہمت نہیں اس کا تجربہ کرنے کی. لوگ ڈرتے ہیں, ہمت ہی نہیں تجربہ کرنے کی. انہیں مثالیں موجود ہیں. جاپان نے تجربہ کیا, مہاتما گاندھی نے تجربہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کیا, لیکن ہمت کہاں لوگوں کے اندر ہے. لوگ تو غصے میں ہیں, نفرت میں ہیں,
انتقام میں ہیں، مارو کاٹو، یہ جانتے ہیں خالی. صبر کے ساتھ پلاننگ کرنا یہ ان کو آتا ہی نہیں لوگوں کو. This question is from Mr. Affan Rauf from Lahore, Pakistan. Maulana, this is my first class. I was sitting among some Maulvis in Lahore. A person asked whether we should be happy on the killing of Ahmadis. I was shocked by the question and the answer as well. The Maulvi told that they are murtads. Originally, government should kill them. But if someone else did, then it's okay. I think that murtad term is not even correct for today's Ahmadis because they are born Ahmadis. They never changed their religion from Islam. Please comment on this. Maulana, what is your understanding about the term murtad? مرتد دیکھیے یہ بالکل حرام یہ کام ہو رہا ہے کہ کسی کو مار ڈالتے ہیں خود ہی خود جا کر کے. آپ کسی کو مار نہیں سکتے، مارنا اپنے آپ میں حرام ہے. آپ مار نہیں سکتے کسی کو. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا 20 صفحے کا ارتداد کی سزا پر. یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ کوئی کسی کو مرتد کہو اس کو مار ڈالو اس کو. یہ مسئلہ ہی غلط ہے بالکل. یہ میں یہ چھپا ہے میری کتاب ہے حکمت اسلام میں. دیکھیے ایک ہی چیز ہے جس پر آپ کسی کو مار سکتے ہیں، وہ ہے قتل. کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس پر قتل کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قصاص، بس اور کچھ نہیں. چاہے وہ احمدی ہو یا غیر احمدی ہو، آپ ان کو نصیحت کیجیے، تبلیغ کیجیے، دعوت کیجیے، دلیل سے ان کے ذہن کو بدلیے. مارنا کیا ہے؟ مارنا تو ایک بہت ہی زیادہ یعنی بھیڑیوں سے بھی برا کام ہے. یہ کسی کو حق نہیں مارنے کا. دیکھیے قتل جو ہے یعنی کیپٹل پنشمنٹ جو کہتے ہیں، جن کیسز میں ہے وہ صرف کورٹ سے ہوگا. کورٹ سے ہوگا. آپ نہیں جا کر کسی کو دھڑ دھڑ مار سکتے. آپ تو حرام، سپر حرام ہے یہ. جن چیزوں کو شریعت نے بتایا کہ اس پر قتل ہے، جیسے کہ کوئی مرڈر کرے، تو ایسا نہیں کہ آپ جا کے مار ڈالیں اس کو. وہ کیس جائے گا کورٹ میں، وہاں شہادت ہوگی، گواہی ہوگی، یعنی جوڈیشل پروسیس چلے گا. جب ایک اتھرائزڈ کورٹ فیصلہ کرے گی تب اس کو پھانسی دی جائے گی. ایسا نہیں کہ کوئی جا کے مار ڈالے کسی کو. یہ تو اسلام میں بالکل ہی حرام ہے کہ کوئی بھی آدمی جا کے مار ڈالے اس کو. کورٹ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے. اور کورٹ بھی خود ہی خود قانون بنا لیا آپ نے. پاکستان میں خود ہی خود قانون بنا رکھا ہے، تو وہ بھی غلط ہے. وہ قانون جو کہ اسلام میں ہے اس پر آپ کسی کو مار سکتے ہیں، خود ہی خود قانون بنا کر نہیں مار سکتے آپ. تو میں پورے یعنی علم کے برابر کہتا ہوں، پورے اسٹڈی کے برابر کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہے کہ شتم رسول پر مارتے ہیں، احمدی کو مار ڈالتے ہیں، کسی کو بھی بس کارٹون میں مار ڈالتے ہیں، نہیں مارتے کم از کم فتویٰ دیتے ہیں کہ مار ڈالو ان کو. یہ سب بالکل حرام ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. آپ کو صرف ایک ہی فرض ہے کہ آپ تبلیغ کریں، دعوت کریں، نصیحت کریں، دلیل دیں، ان کے مائنڈ کو بدلیں. یہ ہے بس، یہی آپ کا حد ہے. اس کا کوشش ہے. اگر اس سے نہ بدلے آدمی تو آپ دعا کیجیے. اگر آدمی نہیں بدلتا آپ دعا کیجیے. آپ خدا کی سیٹ نہیں لے سکتے، یہ خدا کی سیٹ ہے. اس پر میری کتاب ہے حکمت اسلام، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت تفصیل سے اس مسئلے کو لکھا ہے میں نے. This question is from Mr. Faik from USA. Maulana Sahab, you were offered a high position of influence in government, but you did not take it. Although following Prophet Hazrat Yusuf's example, a position of influence in government can be used for the good of a lot of humanity. I would like to know the reason behind it. Secondly, is seeking a position of influence under the non-Muslim ruler for the good of Muslims or humanity in general okay or not okay? دیکھیے اس کا تعلق حالات سے ہے. یہ کوئی نماز روزے کے طریقے سے نہیں ہے بات. وقت آ گیا تو نماز پڑھ ڈالو.
نماز پڑھو جا کر کے. سچویشن کیسی ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے لیے انڈیا میں جو سچویشن ہے وہ عہدے کی نہیں ہے. عہدہ لے کر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہمیں دعوت دینا ہے. دعوت کا کام عہدے سے نہیں ہو سکتا ہے. دعوت کام ہوتا ہے لٹریچر کے ذریعے سے. لٹریچر تو ہم نے ساری رات دن اپنے آپ کو ہلکان کیا اور لٹریچر تیار کیا, اس کو ہم پھیلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں عہدہ لینا نہ لینا یہ ایک ریلیٹیو بات ہے, حالات پر ڈپینڈ کرتی ہے, کیسے حالات کس کے ہیں اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. رسول اللہ کو دیکھیے مکہ میں کہا گیا تھا آپ کو بادشاہ بناتے ہیں آپ کو, ان تريد ملک ملکناک علینا, پیشکش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے کہا نہیں میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. تو ایک مثال ہے حضرت اسلام کے, دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دونوں کے حالات کے لحاظ سے یہ کوئی ایسا ہے کہ اذان ہو گئی تو چلو نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو یہاں جو حالات ہیں ہمارے اس وقت سب سے عام چیز دعوت ہے. دعوت کی لٹریچر چاہیے, علمی دلائل چاہیے, آئیڈیالوجی چاہیے. اس میں ہم رات میں اپنے کو لگائے ہوئے ہیں. کسی دوسرے کام میں جانا ہم اس کو ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں. ڈسٹریکشن, کوئی بھی کام اگر آپ دوسرا چھیڑیں گے تو ڈسٹریکشن کریں گے آپ. اس لیے میں کوئی بزنس نہیں کرتا. اگر میں بزنس کروں تو جو جائز ہے جو کہ تو بھی ڈسٹریکشن ہو جائے گا. تو کوئی بھی دوسرا کام میں نہیں کرتا. کیوں؟ پھر یہ جو اتنا بڑا کام ہے کہ آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنا اور لوگوں کے مائنڈ کو بدلنا, ماڈرن ایڈیم میں اپنی بات کو کہنا, یہ سب باتیں بہت زیادہ محنت چاہتی ہیں. رات دن کی محنت درکار ہے اس کے لیے. تو کوئی بھی چیز دوسری جو ہے میرے لیے ڈسٹریکشن ہے. اس وجہ سے ایک ہی بات نہیں ہے, بہت لوگ چھوڑے ہوئے ہوں. ایک دو چیز تھوڑی ہے, بہت لوگ چھوڑی ہوئی ہیں, اسی لیے چھوڑی ہوئی. This question is from Mr. Abdul Basit from Doha, Qatar. مولانا آج اسلام کے خلاف کسی بھی بات پر سارے مسلمان نفرت شدت پسندی پر اتر آتے ہیں. آخرت کے دن سے انہیں باخبر کرنے کا جذبہ ابھرتا کیوں نہیں؟ کیا اسلام کے خلاف ہوئی باتوں پر غصہ ہونا, نفرت کی باتیں کرنا اسلام سے محبت کی علامت ہے؟ اور دعوت کی خاطر برداشت کرنا کیا مغرب پسندی ہے؟ مولانا آپ اس کو بتائیں. ہرگز اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. آج کے مسلمان کا کیس کیا ہے, وہ قومی مذہب پر ہیں, وہ اسلام پر نہیں ہے. وہ قومی مذہب میں یہ سب ہوتا ہے. وہ اسلام پر ہے ہی نہیں, وہ قومی مذہب پر ہیں. وہ دیکھیے اس کا تجربہ کر لیجیے. آپ کسی بھی شخص سے جا کر پوچھیے اس سے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے کہ بالکل اپنے دماغ کو خالی کر کے کم سے کم ایک بار قرآن کو پڑھا ہے, دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھ پر کھول دے ہدایت. یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے الناس تک جو 114 صورتیں ہیں اس کو یعنی تلاوت کے طور پر نہیں, اسٹڈی کے طور پر اسے پوچھے کیا تم نے ایسا کبھی کیا ہے. ایک دم اعتکاف میں جا کر کے اپنے کو امپٹی مائنڈ بنا کر کے خدا سے دعا کر کے کہ خدا مجھ پہ کھول دے کہ تیری مرضی کیا ہے. پوری دنیا میں ایک آدمی نہیں ملے گا آپ کو, ایک بھی آدمی نہیں ملے گا آپ کو پوری دنیا میں, ایک مسلمان جو یہ کہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے, میں نے تجربہ کیا ہے. میں روز پوچھتا ہوں کیا آپ نے جو یہ کر رکھا ہے کام, لڑائی بھڑائی وغیرہ, کیا آپ نے قرآن سے نکالا ہے؟ میں نے خدا سے کئی بار ایسا کیا کہ صرف ایک آرٹیکل کے لیے میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. تو میں قرآن کو اسی میں جیتا رہا ہوں, قرآن سے پوچھتا رہا ہوں کہ میری پالیسی کیا ہونی چاہیے. لیکن میں نے تو کسی انسان کو نہیں پایا, کسی مسلمان کو. آپ کو تعجب ہوتا, آپ جا کے پوچھے کسی شخص سے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور روزہ رکھا, نماز پڑھی, اور پھر بالکل خالی ذہن ہو کر کے, امپٹی مائنڈ ہو کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, مطالعہ کے طریقے سے, تدبر کے ذریعے سے, یہ جاننے کے لیے کہ قرآن مجھے کیا گائیڈنس دیتا ہے.
ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. یہ اسلام پر کہاں, یہ تو قومی مذہب پر ہے یہ لوگ. This question is from Miss Nuzhat Bano. She hasn't mentioned her place. مولانا صاحب, آپ کی طرح قرآن کی آیت سے سبق حاصل کرنے کے لیے جس طرح آپ کسی بھی موقع پر اتنی اچھی طریقے سے آیت کے حوالے دیتے ہیں, کیا قرآن میں غور فکر کریں یا حفظ کریں؟ اس کو بتائیں. حفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, حفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جس کو تراویح پڑھانا وہ حفظ کرے, بہت قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر کرنا ہے بس. حفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہزاروں حافظ ہے لیکن کچھ نہیں نکال پاتے وہ. تو قرآن کو تدبر کے انداز میں پڑھنا, یعنی غور و فکر کے انداز میں پڑھنا, بار 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 پڑھنا. یہ جو پڑھا جاتا ہے آج کل, جو تلاوت کی جاتی ہے, تو حضرت عائشہ نے کہا تھا اس کے بارے میں ایسے لوگوں کے کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ, اولئک قرؤ ولم یقرؤ, انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا. تو قرآن کو پڑھنے والا وہ ہے جو تدبر کے ساتھ اس کو پڑھے, غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھے. ایک بات ہے سوچ ہے, جیسے میں بتاؤں آپ کو سوچنا کس چیز کا نام ہے. قرآن کی پہلی آیت میں نے پڑھی, الحمد للہ رب العالمین, شکر ہے اللہ کا جو رب العالمین ہے. تو میں سوچا کہ شکر کیسے کر پائے گا آدمی, کیونکہ ہر وقت کوئی مصیبت ہے, کوئی غم ہے, کوئی شاک لگا ہے, کسی کا جاب چھوٹ گیا ہے, کسی کا بزنس بگڑ گیا ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا. کوئی آدمی اسے پاک نہیں, چاہے میں ہوں یا اوباما کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. ابھی آیا تھا کہ جب وہ گئے وہاں پر تو فیورس ہو گئے اس کو دیکھ کر کے, جہاں ابل رہا ہے تیل. یہ سارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ سلیپنگ پل کھا کے سوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب اتنی مصیبتوں کے بیچ میں انسان ہے تو کیسے کہے گا کہ خدا تیرا شکر ہے. تو میں نے اس میں ڈسکور کیا کہ ان مصیبتوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا آپ کو. یعنی بیٹا بیمار ہے ہوا کرے, بزنس نقصان ہو گیا ہوا کرے, جاب چلا گیا ہوا کرے. یعنی طرح طرح کے نقصان, طرح طرح کے پرووکیشن, طرح طرح کے ان پلیزنٹ سچویشن کو جب تک آپ بالکل اگنور کر کے اس سے اوپر اٹھ جائیں گے, جب جو کہ میں کہا کرتا ہوں بگ برڈ تھنکر جب بنیں گے آپ, تب آپ کہہ پائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. نہیں تو نکلے گا نہیں, نکلے گا لپ سروس کے طور پر نکلے گا. سوچتے سوچتے میں نے نکالا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں, جو تم پر مصیبتیں پڑتی ہیں اسے اوپر اٹھ جاؤ, کیونکہ مصیبت پڑتے پڑیں گی, کوئی آدمی مصیبت سے خالی نہیں ہے. تو مصیبتوں سے باہر آ جاؤ, مصیبتوں سے اوپر اٹھ کر سوچو, تب تم سچے طریقے سے کہہ پاؤ گے کہ اے خدا تیرا شکر ہے, اے خدا تیری حمد ہے. یہ بات معلوم ہوئی مجھ کو تدبر کے ذریعے سے. بغیر تدبر کے آپ قرآن کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتے. This question is from Mr. Tarkeshwar Giri from New Delhi. آج کل سماج میں پردہ پرتھا ختم ہوتی جا رہی ہے اور کبھی کبھی برقعے کا ورودھ بھی کیا جاتا ہے. برقعے کے بارے میں مولانا آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میری کتاب اس پر ہے, خاتون اسلام, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو برقع آج کل چلا ہوا ہے یہ اسلامی ڈریس نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے زمانے میں برقع ورقع کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو بعد کو آیا ہے. اسلام میں جو ہے وہ کیا ہے, بالکل سمپل کپڑا, ڈھیلا ڈھالا کپڑا, اور سارا بدن ڈھکا ہوا. اور فقہ حنفی کے مطابق دیکھیے, فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ 3 چیزیں ایگزمپٹڈ ہیں. یہ وجہ, اس کو کہتے ہیں وجہ, چہرہ, فیس, یہ ایگزمپٹڈ ہے, یہ ہے ایگزمپٹڈ ہے, اور پاؤں نیچے کا ہے.
یعنی وج کفین قدمین، باقی جو ہے ڈھیلے ڈھالے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو، سمپل ڈریس بالکل. یہ ہے اصل ڈریس اسلام کا. باقی یہ تو رواج ہے، مسلمانوں کا رواج بن گیا ہے. اس پر میں نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ انگریزی میں چھپی ہوئی موجود ہے وہ کتاب، اس کا نام ہے خاتون اسلام. This question is from Mr. Abdul Aziz Chos from Nanded. کیا آدم علیہ السلام نے خدا کو دیکھا تھا؟ اور کیا جنت میں انسان ہمیشہ خدا کو دیکھ سکیں گے، اور اگر ہاں تو وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن میں تو کوئی ایسا لکھا نہیں ہے کہ آدم نے دیکھا تھا. قرآن میں لکھا نہیں کہ آدم نے خدا کو دیکھا تھا. حدیث صاحب اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی یہ ہے کہ جنت میں قرآن میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. سب رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آدمی دیکھے گا؟ تو تم جس طرح سورج چاند کو دیکھتے ہو ایسے تم خدا کو دیکھو گے. تو جنتیوں کے لیے تو ایسا ہے. باقی آدم کے بارے میں نے کچھ پڑھا نہیں کہیں کہ آدم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس کا ایسی کوئی قرآن یا حدیث مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی. مولانا ان کا دوسرا سوال ہے کہ انسان جنت میں خدا کے پڑوس میں رہے گا، اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے؟ اب جنت ایسی تھوڑی ہوگی ایک گھر یہاں ایک گھر وہاں ہے. جنت تو ارض سماوات والارض، ساری زمین آسمان میں پھیلی ہوئی ہوگی. یہ حساب سمجھیے پڑوس کا مطلب. جنت کوئی چھوٹی سے نظام الدین کالونی کی طرح تھوڑی ہوگی کہ بہت سے فلیٹ ہے، ملے فلیٹ. جنت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ارض سماوات والارض، کہ جنت اتنی لمبی چوڑی اتنی بڑی چوڑی ہوگی ساری زمین آسمان میں پھیلی ہوئی ہوگی. اسی نسبت سے آپ سمجھ لیجیے کہ وہاں نیبرہڈ کا مطلب کیا ہوگا. This question is from Mr. Ehtesham Hasnain from New Delhi. Maulana, is Dawa work totally a result-oriented work, or is it just a process limited to spreading of the true message only? نہیں، ریزلٹ اورینٹیڈ کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے مان لیں آپ کی بات، یہ تو ممکن نہیں ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم کو تو بتانا ہے، تم داروغہ نہیں ہو لوگوں کے اوپر ہو. تو دعویٰ پروسیس جو ہے، دیکھیے اس سینس میں ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے کہ اس کا لوگ مان لیں آپ کی بات. لیکن دعویٰ کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہی ہونا چاہیے آپ کے دل میں، انسان سے محبت ہونا چاہیے آپ کے دل میں. آپ یونیلیٹرل طور پر فارغ کرنا چاہیے ان کی شکایتوں کو. یونیلیٹرل طور پر آپ کو اندر برداشت کرنا چاہیے آپ کو دوسروں کے زیادتیوں کو، اور ان کے مائنڈ کو پڑھنا چاہیے. کیا ان کا مائنڈ ہے پڑھنا چاہیے، اور جیسا ان کا مائنڈ ہو اس کے بعد ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو ایک بہت زبردست پروسیس ہے یہ. ایسا نہیں کہ بس لاؤڈ اسپیکر پر چلا دیا تو ورک ہو گیا. جب آدمی دیکھیے کسی بات میں سنسیئر ہوتا ہے، سنسیئر، تو اس کو یہ سب بات اپنے آپ سمجھ آ جاتی. اور سنسیئر نہیں ہوتا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور سنسیئر ہوگا آدمی تو یہی کرے گا کہ وہ ان کی ذاتوں کو بھلائے گا، ان کی شکایتوں کو نظر انداز کرے گا، اور ان سے ملے گا بہت محبت کے ساتھ، ان کے مائنڈ پڑھے گا، اور پھر تیاری کر کے ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے گا. برابر کرتا رہے گا، یہ نہیں کہ 2 4 دن کر کے، اور پھر دعا بھی کرے گا ان کے لیے. تو دعویٰ از اے لانگ پروسیس. This question is from Mr. Uzair Anwar from Deoband. صبر اور مصلحت پسندی حالانکہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک آدمی یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ کسی موقع پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے اور کسی جگہ فوری اقدام کی؟ کیونکہ بہت سے موقع پر خود عمر فاروق نے فوری اقدام کیے ہیں. نہیں، غلط بات ہے.
فوری اقدام مطلب اگر یہاں کٹ گیا تو جلدی سے مرہم پٹی لگائی. باقی کوئی فوری اقدام نہیں, باقی سوچنا پڑتا ہے. فوری اقدام کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تب جلدی سے آپ جائیں گے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس, وہ الگ الگ چیز ہے. لیکن سوشل ریفارم کے لیے, دعوی ورک کے لیے اور لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی فوری اقدام نہیں کیا جاتا, ہمیشہ سوچ سمجھ کے ہوا کرتا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. How can effective dawa work be performed in the Western world? Maulana, kindly explain. آج ہی مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا جو میں ایڈریس کیا تھا نا امریکہ کے گارڈینس کو ٹیلی فون کے ذریعے سے. تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا. میں نے کہا یہ جو مسلم ملکوں کے لوگ وہاں جا کر بسے ہوئے ہیں امریکہ میں, یورپ میں 10 بلین سے زیادہ, وہ اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر وہاں گئے ہیں. یہاں تھا وہی مائنڈ سیٹ لے کر گئے ہیں. وہاں وہی تقریریں کرتے رہے. میں وہاں بار بار گیا ہوں, درجنوں بار گیا ہوں. مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر تقریریں ہو رہی ہیں, کوئی کشمیر کو لے کر کے, کوئی فلسطین کو لے کر کے, کوئی عراق کو لے کر کے, تب چھاکدار تقریریں کر رہے ہیں. جو کام انڈیا میں کر رہے تھے پاکستان میں وہی وہاں بھی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اتنے رہ رہے ہیں وہاں پر, کبھی آپ یہ کوشش نہیں کی کہ ان کے مائنڈ کو ریڈ کریں, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. اپنے مسئلے کو لے کر وہاں پہنچے, اسی اپنے مسئلے پر اپنے لوگوں کے بیچ میں تقریر کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے بیچ میں. یاد رکھیے جو لوگ رہتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, وہ بالکل گھیٹوں میں رہتے ہیں, گھیٹوں میں. ان کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ان کے دوسروں سے, کوئی کنٹیکٹ ہی نہیں, بس اپنے گھیٹوں میں رہتے ہیں, بریانی کھاتے ہیں اور آپس میں مشاورے کرتے ہیں. تو دعویٰ ورک کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کہ دے آر پلئنگ ایسٹر گیم ان دی ویسٹرن کورٹ. مشرق کا کھیل مغرب میں کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے میں بہت گیا ہوں باہر کی دنیا میں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے انسان نفرت کرتا ہے. یہ مرفوض ہے, یہ باطل ہے, بالکل جھوٹا ہے, بالکل جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. یہ کسی کو فرصت نہیں نفرت کرنے کی, یاد رکھیے اس زمانے میں کسی کو نفرت کرنے کی فرصت نہیں ہے. آپ ہی مسلمانوں کی فرصت ہے کہ نفرت کرتے ہیں. تو ویسٹرن انسان کا معاملہ کیا ہے, اس کا جو اپنا مذہب ہے ٹرینٹی اس کی سمجھ میں نہیں آتا. میتھمیٹیکلی اٹ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل. مٹیریلزم میں انہوں نے بہت زیادہ آگے پڑھے وہ, لیکن مٹیریلزم انہیں تسکین نہیں ملی. وہ بروکن ہوم کا مسئلہ ان کے یہاں ہے, فیملی اجڑ رہی ہے وغیرہ. تو وہ سوچتے ہیں کہ آخر سچائی کہاں ہے, کیا طریقہ ہے جو ہمارے لائف اسٹائل سے بیٹر ہے, ہماری سوچ سے بیٹر ہے کوئی طریقہ. دوسری بات یہ ہے, میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دعویٰ سے پہلے تالیف قلب ہوتی ہے, بغیر تالیف قلب دعویٰ نہیں ہوتی. ہمارے کچھ ساتھی ہیں دلی میں, ایک انگریز, 2 انگریز رہتے ہیں, یعنی ہسبینڈ اور وائف. تو وہ کچھ ڈنکی آشرم بنائے ہوئے ہیں, ڈنکی بوڑھا یا بیمار ڈنکی کو ڈریسنگ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھی وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ ڈریسنگ کر رہے تھے وہ. تو انہوں نے توجہ نہیں دی ہمارے ساتھیوں کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بھی کچھ ڈریسنگ میں کچھ کوآپریشن دے سکتے ہیں, کچھ سامان ہم لائیں اپنی طرف سے, آپ قبول کریں گے اس کو. اچانک کھڑا ہو گیا وہ آدمی جو لفٹ نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ یہ تالیف قلب تھی اس کی. سمجھے کہ ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ دیں میرے اس معاملے میں, مجھے سامان دیں یا پیسہ دیں یا مدد کریں اس معاملے میں. اس کے بعد انہوں نے قرآن دیا اس کو, تو بہت خوش ہوا وہ. اس کے بعد اس نے کہا کہ I always wanted to know the another version of truth. تو میں نے آج ہی امریکہ کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں
کچھ آپ دعوت آپ کنسرن ہی نہیں ہے, وہاں کا انسان آپ کنسرن نہیں ہے, اس کے انسان وہاں کے انسان کو نہ تو آپ نے تعریف قلب کی, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. بس اپنے اپنے گھروں میں نے جا دیکھا ان کو, یہ بریانی وغیرہ جہاں یہاں کھاتے وہی وہاں بھی کھاتے. تو پہلے اپنے آپ کو بدلیے, تب آپ دائی بن سکتے ہیں. اپنے آپ کو بدلے بغیر دعوت کریں گے آپ تو اس آیت کا مصداق بن جائیں کہ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا, جو کام نہیں کیا اس کا کریڈٹ چاہنا. This question is from Mr. Arshad Jamal from New Delhi. There is a verse in chapter 24 of Quran which says, Allahu nurus samawati wal arz. Maulana, what is the meaning of this ayat? I want to know that this means that God is the light of the heavens and the earth. Please explain this along with the example of lamp mentioned in it. دیکھیے یہ بات آپ پڑھ لیجیے, ہماری جو کمیونٹی ہے قرآن مجید کی تذکرہ قرآن, اس میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل بتائی ہے اس کی آیت کی تشریح, اس کو آپ پڑھ لیجیے. This question is from Mr. Humam Shoaib from New Delhi. As a beginner, I want to know what should I read to learn Islam. بھائی قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, سیرت پڑھیے, یہی ہے. قرآن جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے, حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ ہے, اس کو اکٹھا کیا گیا ہے. سیرت جو ہے رسول اللہ کی لائف اس میں بتائی گئی ہے. یہ سب پڑھیے. ہماری کتابیں اس کو پڑھیے آپ, ہماری 200 کتابیں چھپی ہیں ہمارے یہاں سے, اس کو پڑھیے آپ. کوئی اس کا بہت ہی یعنی وہ نہیں ہے, کوئی لگا بتا کورس نہیں اس کے لیے. This question is from Ms. Chandra Prabha from Delhi. What is the proper way of talaq? Is mentioning of talaq 3 times valid? دیکھیے طلاق جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ سب سے بری چیز جو اسلام میں جائز کی گئی وہ طلاق. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کوئی طلاق بہت ہی خراب چیز ہے. بہت ہی ریئر ایکسیپشنس میں ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ضروری ہو جاتا ہے, ریئر ایکسیپشنس. تو اسی لیے طریقہ کار رکھا گیا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, غصے میں طلاق دیتے ہیں لوگ, تو اس کا کورس بنا گیا ہے, ایک کورس, کہ اگر آپ کو اپنی خیال ہوا کہ مجھے اپنی بیوی کی طلاق دینا چاہیے, تو اس کو آپ 3 مہینے فائنلائز کیجیے. اس مہینے میں آپ کو کہنا ہوگا کہ میں نے تم کو 1 طلاق دیا, دوسرے مہینے میں کہنا ہوگا کہ میں نے تم کو 2 طلاق دیا, تیسرے مہینے میں کہنا ہوگا کہ میں نے تم کو پورا طلاق دے دیا. تو یہ جو ہے, اسی لیے کہ اگر آدمی ایسا کرے تو طلاق دے گی نہیں وہ, کیونکہ 1-2 دن میں غصہ اتر جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے بات. یہ تو جتنے کیس آتے ہیں وہ سب غصے کیس ہوتے ہیں, غصہ آیا طلاق کر دیا. اگر آدمی اس وقت چپ رہ جائے, چپ رہ کر سو جائے, خالی اتنا ہی کرے کہ چپ رہ کر سو جائے, تو کل صبح کو بات ختم ہو چکی ہوگی. تو آج کا جو آپ دیکھتے ہیں وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, وہ لوگوں کے غصے کا طریقہ ہے. لوگوں کے غصے نے یہ سکھا رکھا ان کو طلاق کرو. اسلام نے نہیں سکھایا ایسا. So you have to differentiate between Islam and Muslims. This question is from Mr. Shah Imran Hassan from New Delhi. In chapter 18, verse number 54 of Quran, it is mentioned, we have explained in various ways in this Quran for the benefit of mankind all kinds of examples, but man is most contentious. Maulana, my question is کہ قرآن میں
ہے کہ آدمی جھگڑالو ہے اور وہ ناشکر ہے. ان آیتوں کا کیا ارتھ ہے؟ کرپیا کر کے اس کو اسپشٹ کریں. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے کہ اس کو آپ جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے آزاد. اتنی بڑی یونیورس ہے, کسی کو آزادی نہیں ملی ہوئی. نہ گلیکسی کو ہے, نہ سولر سسٹم کو ہے, نہ اوشنز کو ہے, نہ ماؤنٹین کو ہے, نہ اینیمل کو ہے, نہ درختوں کو ہے. صرف انسان کو آزادی ملی ہے. تو آزادی کا مطلب کیا ہوا؟ مس یوز بھی کر سکتا ہے. آزادی کا مطلب ہے کہ دونوں آپشن ہیں, پراپر یوز بھی, مس یوز بھی. تو کچھ لوگ پراپر یوز کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوئے مس یوز کرتے ہیں. یہ سارے قصے مس یوز کرنے کے ہیں. تو خدا جو ہے قیامت سے پہلے آزادی کو ابالش نہیں کرے گا. جو کسی پلان آف گاڈ جو ہے اس کے مطابق یہ چلے گی آزادی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تب تک یہ ہوگا, کچھ لوگ پراپر یوز کریں گے, کچھ لوگ مس یوز کریں گے. یہ تو ایسا ہوگا. انسان اپنے اختیار کو کبھی صحیح استعمال کرے گا, کبھی غلط استعمال کرے گا. This question is from Dr. Muslima Siddiqui from New Delhi. How can we learn in this world that God has accepted our efforts? یہ تو کچھ نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ ایکسیپٹ ہو گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الایمان مع الرجاء والخوف. یہ 50-50 کا معاملہ ہے. یہ 50% امید, 50% ڈر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی. صحابہ کے لیے بھی ایسا نہیں تھا کہ پیشگی طور پر جان لیں کہ میرا عمل تو ایکسیپٹ ہو گیا. وہ ممکن نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں. الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے. یہ 50-50 کا معاملہ ہے. This question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. Today's newspaper published a news item that cameras are being fitted to watch Muslim activities in Britain. This shows how deplorable image we have formed. But Muslims have become so insensitive that they are not doing anything to rectify this image. Please explain the reason for Muslims' insensitivity. اس میں جڑ کی بات یہ ہے کہ مسلمان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہماری جنت پکی ہے. سارے مسلمانوں کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے. کلمہ گو سب ہمارے جو واعظین ہیں, مسجدوں میں تقریریں کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کلمہ گو کے لیے جنت ہے, اور کلمہ پڑھ لیا تو جنت ہے. یہ سب بالکل بیس لیس ہے, بیس لیس ہے, بیس لیس ہے. کیونکہ یہ سب کو مسلمان میں بیٹھا ہوا ہے. میں تو اپنے آفس میں تھا تو رات 11 بجے ایک صاحب آئے, رات 11 بجے ایک مسلمان, اور نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے وہ. تو کرسی بیٹھے بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ایک مسلمان پیدا کیا تو ہماری جنت تو پکی ہو گئی. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی, جنت پکی ہو گئی. تو یہ مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں, اور جو ادھر ادھر جو کتابیں چھپتی ہیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کی جنت پکی ہے. حالانکہ بالکل یہ بیس لیس ہے, کسی کی جنت پکی نہیں ہے. جنت اس کے لیے جو اپنے آپ کو اس کا ثابت کرے, ڈیزرو کرنے والا جو ہوگا وہ جنت پائے گا. جو ڈیزرو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ پیدا ہوگا مسلم فیملی میں تو جنت میں جائے گا وہ. لیکن لوگوں کی دعا میں بیٹھا ہوا ہی اسی چیز نے مسلمانوں کو نڈر بنا دیا, نڈر ڈھیٹ بنا دیا. کچھ بھی کرو جنت تو ہماری پکی ہے. تو یہ تو اپنا بنایا ہوا, اپنا گھڑا ہوا اسلام ہے, اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں. This question is from Ms. Razia Siddiqui from New Delhi. Muslims glorify the Prophet Muhammad. Why still have they failed in adopting the patient approach exemplified by Prophet Muhammad and his companions?
یہی تو مصیبت ہے کہ مسلمان جو ہے سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کریں تو بس ہی کافی ہے. نعت خوانی کو عمل سمجھتے ہیں, وہ جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ. حالانکہ نعت خوانی اپنے آپ میں غیر اسلامی چیز ہے. اپنے آپ میں قوالی اور نعت خوانی یہ سب تو اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. لیکن وہاں بھی قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں, اس سے عجیب غریب کہانیاں. آپ جائیں گے ان کی مجلسوں میں, عجیب غریب جھوٹی قصے کہانی سناتے ہیں کہ نعت خواں کے لیے یہ ہو گیا, قوال کے لیے یہ ہو گیا. تو سب جھوٹے قصے کہانیوں پہ سب یہ اس کی بنیاد ہے. یعنی ہزاروں نے لاکھوں قصے کہانیاں بنائی ہوئی جو جھوٹی. تو بہرحال اسلام کیا ہے اس کو جاننے کے ذریعہ قرآن و حدیث ہے. اس کے باہر جو لوگوں کے اپنے خیالات ہیں اس کو دیکھ کر آپ نہیں رائے بنا سکتے کہ اسلام کیا ہے. وہی میں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلمس. This question is from Mr. Zubair Shah from New Delhi. محبت الہی کا مطلب کیا ہے, اس کو بتائیں. مطلب ہے ایک دوسرے محبت نہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے محبت نہ کرنا. ہر آدمی دوسرے محبت کر رہا ہے, اس لیے وہ خدا سے محبت کر نہیں سکتا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. یا تو خدا کی محبت کریں گے یا دوسروں کی محبت کریں گے. میں نے اس سے پہلے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ نے اسلام کی بہت گہری اسٹڈی کی. ایک امریکن نے پھر کتاب لکھی اس میں وہ لکھتا تھا, بہت ہی صحیح بات لکھی اس نے. دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. جب تک یہ نہ پیدا ہو تب تک آدمی پھنسا ہوا ادھر ادھر, خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کوئی بیٹا بیٹی پھنسا ہوا ہے, کوئی بزنس پھنسا ہوا ہے, کوئی اپنے فیم میں پھنسا ہوا ہے, کوئی اپنی پاورٹی سے پھنسا ہوا ہے. خدا سے گہری محبت تو ہے ہی نہیں لوگوں کو, کیونکہ پھنسے ہوئے ادھر ادھر. قرآن میں ہے کہ دیکھیے اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کی پہچان یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ سے ہو. دوسری محبتیں سکرٹری بن جاتی ہیں. جب بیک وقت آپ دو سے بعض محبت نہیں کر سکتے. ایک سے بعض محبت کریں گے باقی محبت سکرٹری بن جائے گی. تو آپ خود جانچیے اپنے آپ کو جانچیے کہ آپ واقعی سپریم پرسن آپ کا اللہ ہے یا کچھ اور ہے. ہر آدمی اپنے کو جانچ کر سمجھ سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرا سپریم پرسن کیا ہے, مجھ سے زیادہ محبت کس سے ہے. ہر دن آپ اپنے کو جانچ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. This question is from Mr. Abdul Aziz from Nanded. خدا کے صحیح تصور کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہم کسی غیر مسلم کو بتا سکیں. میں اس کی کتابیں پڑھی آپ. اب اس میں ہم کیا بتائیں. ہماری کتاب ایک ہے, اس کا نام ہے اللہ اکبر, وہ آپ پڑھیے. اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. گاڈ ارائزز پڑھیے, اللہ اکبر پڑھیے. اس میں ساری باتیں آپ مل سکتی ہیں آپ کو. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from New Delhi. What is the plus point of ijz, that is helplessness? Kindly explain. بھائی دیکھیے کہ میرا تو اپنا زندگی بھر کا یہ جو کچھ پڑھا میں نے اس کا نچوڑ ہے کہ سب سے بڑی چیز عجز ہے, ہیلپ لیسنس. جس نے اپنی عجز کو ڈسکور کیا اس نے سب سے بڑی چیز کو ڈسکور کیا. کیونکہ عجز کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی عجز کے سطح پر اپنے آپ کو لے آئے تبھی خدا سے قربت قائم ہوتی ہے, اس کی خدا کی نسبت ہی نہیں قائم ہوتی.
کل پرسوں میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میں روزانہ موقع ڈھونڈتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ آئی واز رانگ. روزانہ گھر کے اندر ہوں گے کہیں بھی کوئی موقع جلدی سے کہتا ہوں کہ آئی واز رانگ. کیوں؟ فرشتوں کے ریکارڈ میں اپنی ماڈسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یعنی یہ میں نہیں دیکھتا کہ غلطی میری ہے کہ دوسرے کی ہے, یہ میں نہیں دیکھتا, بس میں جلدی سے کہتا ہوں آئی واز رانگ. اور یہ بہت زبردست فارمولہ ہے. آج کا قصہ بتاتا ہوں میں کہ آج ہی ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ استوتی ہمارے ممبر ہیں اس ٹیم کی, تو ان کا قصہ مجھے معلوم ہوا. وہ کسی کمپنی میں کام کرتی ہیں, تو گاڑی آتی ہے جو کیب کہتے ہیں گھر سے آفس سے گھر لانے کے لیے, تو اس میں 4 لیڈیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ اور بھی کچھ. تو ایک لیڈی آتی ہے بہت وہ غصور ہے, جھگڑا کرتی ہے, کوئی ذات میں کچھ کہہ دے بس لڑ جاتی ہے, سب سے اس کی لڑائی رہتی ہے. اچھا وہ ہمیشہ دیر کرتی ہے, یعنی گاڑی گئی اس کا کھڑی ہوئی لیٹ آئے گی, اب سب لوگ لیٹ پہنچے گے وہاں پر. تو استوتی نے اس سے کسی دیر کہہ دیا کہ بھائی آپ دیر کر کے آتی ہیں, ٹائم پر آئیے. بس غصہ ہو گئی, وہ لگی بولنے بے تحاشا. انہوں نے کیا کیا, جلدی سے ہاتھ ایسے کر کے بھائی مجھ کو چھما کیجیے, مجھ کو معاف کر دیجیے, میری غلطی تھی. کچھ اس کو نہیں بولی, بس مجھ کو چھما کر دیجیے, غلطی میری تھی, آئی واز رانگ. جانتے میریکل ہوگا, میریکل. وہی لیڈی جو ہے اس کا آپ اس سے کیا ہو, اس کا کانشیس ہٹ ہو گیا. جو لوگ اس کو بولتے تھے تو اس کے ایگو کو ہٹ کرتے تھے وہ, تو اور غصہ ہوتی تھی وہ. انہوں نے ایسا کر کے اس کے کانشیس کو ہٹ کر دیا. تو انہوں نے بتایا کہ 10 دن ہو گئے ہیں, اب ٹھیک ٹائم پر آتی ہے وہ, یعنی ہماری گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو ٹھیک ٹائم پر آ کے بیٹھ جاتی ہے. اور اس نے بات کو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا اور غلطی میری تھی. یعنی کبھی اس نے ایسا نہیں بولا تھا وہ کہ وہ غلطی میری تھی. تو آپ نے اپنی ایز کو دریافت کیجیے, تبھی آپ یہ سب باتیں کر پائیں گے. جو آدمی آرگنس میں جیتا ہو وہ کیسے ایسا کرے گا کہ کہے کہ صاحب مجھے چھما کیجیے. تو یہ مجھ کو چھما کیجیے, یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ بڑی بات کہنے کے لیے بہت بڑا دلگردہ چاہیے, بہت بڑا حوصلہ چاہیے, اور بڑی ڈسکوری چاہیے, تب آپ کہہ پاتے ہیں کہ مجھے چھما کیجیے, غلطی میری تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت ہے اس کے دریافت, سب سے بڑی طاقت ہے. This question is from Mr. Salman Ahmed. He hasn't mentioned his location. His question is, what is the literal meaning of Quranic phrase asfala safilin? اچھا آپ نے, یہ قرآن کی ایک آیت ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو پیدا کیا بہت اچھے ڈھنگ پر, پھر اس کو بہت نیچے ڈال دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اتنی بڑی چیز دی جو کسی کو نہیں دی تھی, فریڈم آف چوائس. اس سے بڑی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی. یعنی ایک بہت بڑا ایکسیپشن ہے کہ ساری کائنات اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, صرف انسان کو فریڈم ملا ہوا ہے. لیکن اس کو مس یوز کر کے آدمی آپ کو اینیمل سے نیچے لے آتا ہے. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اگر آدمی پراپر یوز کرے تو اس کو بہت بڑا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کا, اور اگر مس یوز کرے تو اس کا درجہ بالکل سب سے اینیمل سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو سارا معاملہ فریڈم کو پراپر یوز کرنے کا, مس یوز کرنے کا ہے سارا معاملہ. اسی پر ساری بات ہوتی ہے, اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے, ساری بات اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے. This question is from Mr. Arshad Jamal from New Delhi.
There is a verse about Jews that says, abasement and destitution stamped upon them. Maulana, how can the growth and development of Israel be justified in the current scene? بھائی دیکھیے، میں تو یہ مانتا ہوں کہ وہ کنٹمپریری جوز کے لیے، ریس کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ کا جو کنٹمپریری تھے ان کے لیے، یعنی قیامت تک جو یہودی پیدا ہوں گے وہ ان سب کے لیے. تو میں اس کو کنٹمپریری یہود کے لیے لیتا ہوں. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from New Delhi. What is the meaning of Hablullah and Hablun Nas, which is mentioned in chapter 3, verse number 112 of Quran? حبل اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رسی، حبل الناس کے معنی ہوتے ہیں انسان کی رسی. یعنی اللہ کا جو ڈیوائن لا ہے اس کے مطابق کسی کو بڑائی ملے، ایک وہ ہے کہ آپ سچائی پر کھڑے ہوں، آپ اعلیٰ کریکٹر کا نمونہ دکھائیں، آپ دنیا کے ویل وشر بنیں، دنیا کے اندر آپ ایک گیور ممبر بن کر زندگی گزاریں وغیرہ، تو آپ کو ایک درجہ ملتا ہے. یہ لا آف نیچر، یعنی یہ ہے ڈیوائن لا. آج کل مسلمانوں کو تو حبل اللہ نہیں ملا ہوا ہے. اب جو ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. جیسے ابھی کل پرسوں یہاں پر جو مظاہرہ ہوا تھا وہ سارا تھا وہ ہیومن رائٹس کو لے کر کے، یعنی ہیومن رائٹس سے ان کو مل رہا ہے مینڈیٹ، خدا سے نہیں مل رہا ہے. تو ایک ہے خدا کے دیے ہوئے قانون، خدا کی سنت اللہ کی بنیاد پر آپ کچھ کر رہے ہوں، اس سے کچھ مل رہا ہو آپ کو، تو وہ تو مل ہی نہیں رہا مسلمانوں کو. وہ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کا ساتھ لے کر کے یا وہ ہیومن رائٹس کا نام لے کر کے یہ سب شور ہنگامے ہو رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں اس وقت جو مسلمان ہیں شاید دنیا میں وہ حبل الناس پر ہے، وہ حبل اللہ پر نہیں. حبل اللہ پر ہوتے تو یہ حالت ہی ہوتی ان کی. سارے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ حبل الناس پر ہیں. یعنی انسانوں نے جو نارم مقرر کیا ہے، انسان ایک ہے ڈیوائن نارم، ڈیوائن نارم پہ آپ کھڑے ہوں تو وہ حبل اللہ پر کھڑے ہوئے آپ، اور جو ہیومن نارم ہے اس پر کھڑے ہوں. جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو قانون ہے یا ہیومن رائٹس کا جو معاملہ ہے اور جو قوانین ہیں اور جو پارٹیاں ہیں ان کا فیور ملتا ہے کسی کو، ان سب چیزوں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ. تو اسی کو میں ہیومن نارم کہتا ہوں. تو وہ حبل الناس ہے وہ. تو آج کل تو میں یہی سمجھتا ہوں مسلمانوں کو حبل الناس ملا ہوا ہے، حبل اللہ نہیں ملا ہوا.